سارا جلال ہم پربھو کے نام کو دیتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے اور اس کا نام ہے, ٹاپک کا نام کیا ہے جی؟ دا اسپرٹ آف جیزابل. ایزابل کی روح اور ایزابل کی آتما. بولیے میرے ساتھ, دا اسپرٹ آف جیزابل. بہت سے کرسچنز ہیں, بہت سے لوگ ہیں, ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے, یہ کیا کیریکٹر ہے جو بائبل میں ہے. کیوں آج یہ ٹاپک آپ کے سامنے آیا اور اس ٹاپک کا نام اسپرٹ آف جیزابل کیوں ہے؟ تو آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے. میں اور خدا کی خادمہ ایک روح ہو کر ہم آپ کو یہ وچن دیں گے. میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو یہاں سے بلیس کر کر لے کر جائے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا نا کہ آپ کا دشمن کتنا پاورفل ہے تو آپ لڑ نہیں سکتے اس سے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ تو پتا ہے کہ پربھو بہت مہان ہے. ہاللیلویا. لیکن سنیں میری بات, کرسچنز کی یہ غلطی ہے کہ وہ ڈیول کے بارے میں نالج نہیں رکھتے کہ ڈیول کس طرح کام کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ کو اپنے دشمن کی پاور کا نہیں پتا یا اس کی ویکنس کا نہیں پتا تو پھر آپ کیسے جیتیں گے. تو جیسے آسمان پر فرشتے ہیں, ان فرشتوں کی ہائرارکی ہے, رینکنگ ہے. جیسے جبرائیل فرشتہ ہے, آپ نے بائبل میں پڑھا ہوگا کہ وہ میسج لے کر آتا ہے. ایسے ہی ہے, وہ میسج لے کر آیا, مریم کے پاس بھی میسج لے کر آیا. اس کے بعد آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو میکائیل فرشتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ جو ہے وہ آرک اینجل ہے, اور خداوند کی جو لشکر, جو فوج ہے فرشتوں کی, اس کا وہ لیڈر ہے, سردار ہے. تو اس کا الگ کام ہے اور جبرائیل کا الگ کام ہے. ان کی رینکنگ ہے. خدا کی کنگڈم میں اس طرح رینکنگ چلتی ہے. اسی طرح ڈیول کی بھی کنگڈم میں, ڈیول کے راجیہ میں بھی کیا ہوتا ہے, اسی طرح رینکنگ ہے. کون سا ڈیمن کتنا پاورفل ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر آپ کو نہیں, آپ کہیں گے شیطان نے کیتا, لیکن ہاؤ دا ڈیول ورکس آج ہم بائبل میں سیکھیں گے تاکہ ہم اس گندی آتما کو اپنے جیون سے نکال کر جائیں گے پربھو یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. تو ڈیفینیشن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ڈیفینیشن لگائیے. جیزابل اسپرٹ کیا ہے؟ جو جیزابل اسپرٹ ہے, از دا موسٹ نیسٹیسٹ, ڈسکسٹنگ, کننگ, سیڈکٹیو, ڈسٹرکٹیو اینڈ موسٹ ایول اسپرٹ ان سیٹنز آرمی رینکنگ ہائرارکی. سمجھ آئیے آپ کو؟ موسٹ ایول, بولے میرے ساتھ, موسٹ ایول. موسٹ ایول یہ اسپرٹ ہے جس کو ڈیول یوز کرتا ہے آپ کو تنگ کرنے کے لیے, کرسچنز کو تنگ کرنے کے لیے. اور میں وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں اگر ابھی ہاتھ اٹھواؤں نا کہ کتنے لوگ ہیں جو جیزابل کے بارے میں فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, تو بہت سے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے, لیکن میں ہاتھ آپ کے نہیں اٹھوا رہا ہوں کیونکہ یہ وچن آیا ہے, یہ ہمیں اس بارے میں پتا ہے. ہاللیلویا. تو اردو میں جیسے میں پڑھوں گا, لکھا ہوا ہے کہ ابلیس کی فوج میں سب سے بلند درجے پر ہے, یہ سب سے اونچے رینک پر ہے, سب سے گندی, سب سے ناپاک, سب سے زیادہ مکرو. مکرو سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل بری مکرو, سب سے زیادہ چلاک, سب سے زیادہ بہکانے والی, سب سے زیادہ گمراہ کرنے والی, سب سے زیادہ بری, خطرناک بدرو, تباہ کرنے والی بدرو, اس کا نام ہے جیزابل اسپرٹ. دیکھیں, ہم یہاں پر کوئی جیزابل کے نام کو اونچا کرنے نہیں آئے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن آج اگر آپ نے اس گندی اسپرٹ پہ اوور کم کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف اس اسپرٹ کو ایکسپوز کرنا ہے. کیونکہ جب تک ہم ڈیول کے بارے میں بات نہیں کریں گے, ہم اس کو کس طرح اوور کم کریں گے. ہاللیلویا. تو آج ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے صرف اس ڈیول کے بارے, اس اسپرٹ کے بارے میں ہم نے سننا ہے اور سمجھنا ہے, اور اس کے بعد خود بخود یہ اسپرٹ آپ کے جیون سے نکل جائے گی. کیونکہ اس کا جو مین فوکس ہے نا, وہ کیا کرتی ہے کہ یہ نا ہڈن رہ کر کام کرتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ آج آپ جب وچن سنیں گے نا, میری بات سنیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو میرے جیون میں کام کر رہی تھی اور مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. کیونکہ یہ اس کی یو ایس پی ہے کہ یہ چھپ کر, ہڈن رہ کر کام کرتی ہے. پرمیشور آج اپنے وچن کے تھرو اس کو ایکسپوز کرنے والا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. دوسرا کام, بہت سے لوگ ہیں انہوں نے اپنی بیٹیوں کا نام ایزابل رکھا ہوا ہے. یہ بائبل میں اگر کوئی نام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ نام رکھ لیں. خدا نے کیا کیا تھا مجھے بتائیں؟ یعقوب کا نام چینج کیا تھا. یعقوب کے نام کا مطلب کیا ہے؟ ڈیسیور, دھوکے باز.
یعقوب تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے. خدا آپ کو برکت دے. سنے میری بات, خدا نے اس کے نام کو چینج کر کے اسرائیل رکھ دیا. اس کے نیم کو چینج, خدا نے ابراہم کے نام کو چینج کر کے ابراہم رکھ دیا. پھر پربھو نے اس سے وہ بڑا وچن کیا, ہاللیلویا, کہ میں تیری قوموں کو اتنا بڑھاؤں گا. تو ہر نام کا مطلب ہے. اور ایزابل نام کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے امپیور, ناپاک, وکڈ اور شریر اور خبیث. یہ اس کے لفظی مطلب ہے جیزبل کے. اور آج کرسچنز کو معلوم بھی نہیں ہے. انہوں نے پاسٹر جی کی نا جیزبل رکھے ہے نا. میں نے کہا خدا کا خوف کرو, تمہیں پتہ بھی ہے کہ بائبل میں اس نے کیا کیا ہوا ہے, اور تم نے اس کا نام بس بائبل سے لکھیا سی. ایسے اگر آپ کسی کو جانتے پلیز ان کو بتائیے کہ اس نام کو فوراً چینج کریں, کیونکہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزوں, ہم بائبل میں سے خدا کی خادمہ کے ساتھ مل کر سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے. ہم ایک سٹوری آپ کو بتائیں گے اس کی شارٹ کر کے. یہ بہت لمبی سٹوری ہے. یہ پہلے راجا سے لے کر دوسرے راجا تک پوری 2 بکس کے اندر اس کا ذکر ہے. جو بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم کس چیز کو چھونے جا رہے ہیں. خدا ہمیں سنبھالے گا. ہاللیلویا. لیکن ہم نے شارٹ کر کے آپ کو ایک سٹڈی بنائی ہے تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے. دیکھیں, جب شیطان نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے, فرض کریں شیطان نے کوئی چوری کروانی ہے, وہ کیا کرے گا؟ چوری کا ڈیمن بھیجے گا. ٹھیک ہے, دھیان سے سنیں. شیطان نے کسی کا مرڈر کروانا ہے, وہ مرڈر کا ڈیمن بھیجے گا, اور جا کے مرڈر کر کے آؤ. وہ آدمی میں آئے گا, آدمی مرڈر کر دے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آتما ہے یہ ملٹی ٹاسک ہے. یہ ملٹی ٹاسک ایک وقت میں کئی کام برے کر سکتی ہے. یہ ریپ بھی کر سکتی ہے ایک ٹائم پر, یہ خون بھی کر سکتی ہے, یہ چوری بھی کر سکتی ہے, یہ زنا بھی کر سکتی ہے, یہ جادو بھی کر سکتی ہے. یہ سارے کام ایک ٹائم پر کر سکتی ہے, کیونکہ یہ ایک گندی ناپاک آتما ہے جس کا وچن میں ذکر ہے. اور میں چاہوں گا خدا کی خادمہ سے کہ وہ پہلا حوالہ جو ہے وہ پڑھیں, اور ہیپی ہمارے ساتھ مدد کرے گا ہندی میں سے. پہلا راجا میرے ساتھ نکالیے, پہلا راجا اور فرسٹ کنگ, پہلا سلاطین 16 سے لے کر 29 اور 33 ہے. اس سے پہلے اگر خدا کی خادمہ کچھ بولنا چاہتی ہیں تو وہ بول سکتی ہیں, پھر وہ جو ہے وہ اس ریفرنس کو پڑھیں گی. پہلا راجا, پہلا سلاطین, اس کا 16واں باب اور اس کی 29 سے لے کر 33ویں آیت تک. اور شاہ یہودا آسا کے 38ویں سال سے عمری کا بیٹا اخیب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا, اور عمری کے بیٹے اخیب نے سامریا میں اسرائیل پر 22 برس سلطنت کی. اور عمری کے بیٹے اخیب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خداوند کی نظر میں بدی کی, اور گویا نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں کی روش اختیار کرنے اس کے لیے ایک ہلکی سی بات تھی. سو اس نے سدانیوں کے بادشاہ اتبال کی بیٹی ایزبیل سے بیعہ کیا, اور جا کر بال کی پرستش کرنے اور اسے سجدہ کرنے لگا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ہیپی. یہودا کے راجا آسا کے 38 ورش کے عمری کا پتر اہار اسرائیل پر راجے کرنے لگا, اور اسرائیل پر شمرون میں 22 برس تک راجے کرتا رہا. اور عمری کے پتر اہاب نے اس سب کے ادھک سے اسے پہلے تھے وہ کرم کیے جو یہووا کی درشٹی میں برے تھے. اس نے تو نبات کے پتر یاروبام کے پاپوں میں چلنا ہلکی سی بات جان کر سیدونیوں کے راجا اتبال کی بیٹی ایزابیل سے وواہ کر کے بال دیوتا کی اپاسنا کی اور اس کو دنڈوت کیا. آگے بھی بیٹا 33 ورس تک ہے. اس نے بال کا ایک بھون شمرون میں بنا کر اس میں بال کی ایک بیدی بنائی, اور اہاب نے ایک اشیرا بھی بنایا, ورن اس نے ان سب اسرائیلی راجاؤں سے بڑھ کر جو اس میں پہلے تھے اسرائیل کے پرمیشور یہووا کو کرودھ دلانے کے کام کیے. ہاللیلویا. اور بال کے مندر میں جسے اس نے سامریا میں بنایا تھا بال کے لیے ایک مذبح تیار کیا, اور اخیب نے یسیرت بنائی, اور اخیب نے اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کا کام کیا. ہاللیلویا. دیکھیے جیسے کہ پاس صاحب نے یہاں پہ بتایا کہ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے آپ لوگوں نے سب نے کلام سنا پریگننٹ وتھ سن, اور میں نے اس وقت یہ کیا کہا تھا
کہ ایسے ٹاپک ایسے کلام خدا کیوں کلیسیا میں لے کر آتا ہے. ایسا یہ جو من ہے یہ خدا نے تیار کیا ہے اور یہ آپ کے لیے یہاں پہ ہمارے وسیلے وہ آپ کو دے رہا ہے, کیونکہ آج یہ کلیسیا کی ضرورت بن چکی ہے. آپ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ایزابل کی جو اسپرٹ ہے وہ آپ کی زندگیوں میں, آپ کے گھرانوں میں, آپ کے آفس میں شاید کام کر رہی ہے. اس لیے یہ کلام آیا ہے کیونکہ آپ کو اس کلام کی ضرورت ہے سننے کی. ہاللیلویا. خدا جو ہے اس اسپرٹ کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہے آپ کی زندگیوں میں اگر کام کری, اور ہم دیکھیں گے کہ ہم اس اسپرٹ کو کیسے پہچان سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ جو ایزابل جو ہے ایک انسان کا روپ لے کے جو ہے وہ اخیب سے اس نے جو ہے اخیب سے اس کی بیوی بن کے جو ہے وہ شادی کی, ایک ملکہ تھی, ایک وہ شہزادی تھی. اور اتبال, سیدانیوں کا جو بادشاہ اتبال کا مطلب ہے بال سے نکلا, تو وہ آلریڈی بال کے پجاری تھے. اور اس نے کیا کیا کہ اس نے اخیب جو کہ اسرائیل کا بادشاہ ہے, اور اسرائیل کا خدا کون ہے؟ یہوہ زندہ خدا. ہاللیلویا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اخیب سے شادی کر کے کیا کیا کہ وہاں پہ بال کے مندر اور مذبے تیار کیے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جیزبل جو ہے وہ ایک اسپرٹ ہے, یہ کوئی شخص نہیں ہے. جیسے لوگ جو ہیں کافی دفعہ مثالیں دے دیتے ہیں, فرعون کی روح, ہیرودیس کی روح. ان کی روح نہیں ہے, ایک ایٹیٹیوڈ ہے ان کا, ایک ٹیمپرمنٹ ہے ان کا, ایک رویہ ہے. آپ نے کبھی سنا پطرس کی روح, پولوس کی روح؟ نہیں, کیونکہ ان میں پاک روح کام کرتا ہے. وہی پاک روح ہم میں کام کرتا ہے. آمین. تو اسی طرح جو ابلیس کے فرزند ہیں ان کے اندر بھی ایزابل کی روح کام کرتی ہے. تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ فرعون کی روح یا ہیرودیس کی روح. ایزابل کی جو روح ہے وہ صدیوں سے کام کرتی آئی ہے, مگر اس نے یہاں پہ آ کے ایک شکل لی کیونکہ خدا اس کو ایکسپوز کرنا چاہتا تھا. خدا ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ یہ اسپرٹ کیسے خدا کے لوگوں میں کام کر سکتی ہے, کلیسیاؤں میں کام کر سکتی ہے, اور کیسے, جیسے کہ پاس صاحب نے کہا کہ یہ چھپ کے کام کرتی ہے. اور سب سے بڑی بات, یہ کوئی ایسی روح نہیں ہے, یہ ابلیس کی امپلائی ہے. آمین. یہ کیا ہے؟ ابلیس کی امپلائی ہے. جو ڈیول ہے وہ اس کا CEO ہے, اور یہ جہاں اس کو بھیجتا ہے کام کرنے کے لیے, یہ ان لوگوں کی زندگیوں میں, کلیسیاؤں میں کام کرتی ہے. اور سب سے بڑا اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ کلیسیاؤں میں جا کے کام کرنا, کلیسیا کو توڑنا, چرچ کو ٹارگٹ کرتی ہے. اور جو اس کے پوائنٹس ہے وہ کیا ہے؟ کلیسیا کے خلاف کام کرتی ہے, پاسٹرز کے خلاف کام کرتی ہے, لیڈرز کے خلاف کام کرتی ہے, غلط تعلیم پھیلاتی ہے, توڑ مڑوڑ کے الفاظوں کو استعمال کرتی ہے. اور ہم آگے سیکھیں گے کہ کیسے اس نے ایک جو چیز جو خدا نے بنائی ہے اس کو توڑ مڑوڑ کے کیسے اس کا غلط استعمال کیا ہے. فالس ڈاکٹرن جس کو کہتے ہیں. کلیسیا کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے پاسٹرز کے خلاف کھڑے کر دیتی ہے, روحانی بندھن توڑ دیتی ہے, روحانی رشتوں کو توڑ دیتی ہے. یہ اس کا کیریکٹر ہے, یہ اس کا کردار ہے, یہ اس کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ اس کی ٹریٹس ہیں, جو اس طریقے سے یہ کام کرتی ہے. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے اخیب جو اسرائیل کا بادشاہ ہے اس سے اس نے شادی کر لی, کیونکہ یہ کیا کرنا چاہتی تھی؟ یہ بال کے مندر وہاں پر لانا چاہتی تھی. اور یہ بال جو کہ مطلب کہ ایک پیگن ایک ریلیجن تھا جو کہ ابلیس کی ورشپ کرتے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ اسرائیل جو کہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے, جو خدا نے بنایا, وہاں پہ اس نے یہ مندر کھڑے کر دیے. اب جو بات میں آپ لوگوں سے بچوں کہنا چاہتی ہوں, میری بیٹیوں اور میرے بچوں میں خاص طور سے یہ ٹاپک اس لیے آیا کیونکہ ہمیں یہ بہت سننے کو ملتا ہے. بی ویری کیئرفل آپ کس سے شادی کر رہے ہیں. آل میرجز, دھیان سے سنیں, آل میرجز آر ناٹ میڈ ان ہیون. ہر شادی آسمان پہ نہیں بنائی گئی, بالکل. ہر کسی کو خدا نے نہیں جوڑا. ہم غلط اب جو ہے وہ طریقے سے ورسز کا استعمال کرتے ہیں, جن کو خدا نے جوڑا ہے, جن کو خدا نے جوڑا ہے نہیں, جن کو خدا نے نہیں جوڑا. سم میرجز آر میڈ ان ہیل. کچھ ایسی شادیاں جو جہنم میں, جیسے ابلیس کے جو فرزند ہیں وہاں پہ بنائی جاتی ہیں. اور ایسے ہی ابلیس آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. کسی انسان کی زندگی پہ اگر کنٹرول لینا ہے نا, اس شخص سے شادی کر لو. بڑی غلط یہ نصیحت ہے, مگر میں آپ کو سچ حقیقی بات بتا رہی ہوں. اگر آپ کسی انسان کی زندگی پہ کنٹرول لینا چاہتے ہیں, اس پہ حاوی ہونا چاہتے ہیں, تو آپ اس شخص سے شادی کر لیں گے. جیسے ایزابل نے کیا. اس نے کیا کیا کہ یہ ویسے تو اسرائیل جو ہے وہ بال کی
پرستش نہیں کریں گے, اس کا وہاں پہ اس کی پوجا نہیں کریں گے, تو اس نے کیا کیا, اس نے اخیب بادشاہ سے شادی کر لی. ہاللیلویہ. اس نے اخیب بادشاہ سے شادی کر لی اور وہاں پہ بال کے مندر کھڑے کر دیے, مذبح تک بنا دیا. سوچیں, اور مذبح ایک ایسی چیز ہے جو کہ خدا کی طرف سے بنائی ہوئی ہے. کہ ہم مذبح کیوں بنایا گیا تھا, تاکہ وہاں پہ گناہ کے لیے جو ہے وہ کفارہ دیا جائے, قربانیاں کی جائیں. مگر اس نے یہ چیز کاپی کر کے اس نے ابلیس کے لیے استعمال کر لی. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی بچوں کہ بی ویری کیئرفل کہ آپ کس سے شادی کر رہے ہیں. اگر تو آپ خدا میں اسٹرانگ ہیں. آج کل ہمیں میں آپ کو بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں بہت ایسے میسیجز, ایسے فون آتے ہیں کہ وہ لڑکا مسلم ہے مگر میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں, وہ چینج ہو جائے گا شادی کے بعد. آپ کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں؟ میں اس کو چینج کر لوں, میں اس کو چینج کر دوں گی. دیکھیے, یا تو آپ بہت اسٹرانگ ہیں خدا میں. میں آپ کو انکریج نہیں کر رہی ہوں کہ آپ جا کے مسلمانوں میں یا غیر قوموں میں جا کے شادی کریں. یہ بہت غلط سٹیپ ہے. آپ کو وہ شخص کیا کر رہا ہے, اس کے اندر ایزابل کی روح کام کر رہی ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جو اس کا کام ہے ایزابل کا, مینیپولیٹ کرنا, کنٹرول کرنا, کہ ہاں یہ بندہ ایسے تو نہیں چینج ہو رہا, یہ بندی ایسے تو نہیں چینج ہو رہی, میں کیا کرتا ہوں, میں اسے شادی کر لیتا ہوں. تب جا کے یہ اپنے خدا کو چھوڑے گی, تب جا کے یہ اپنے خدا کو چھوڑے گا. ہاللیلویہ. اس لیے یہ کلام آیا عزیزو, کیونکہ یہ آج بہت ہو رہا ہے, جوانوں میں بہت ہو رہا ہے. اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ سم ٹائمز ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے کہ ہم نے آپ کو کتنا سکھایا ہے, ہم نے آپ کو پوری کرسچن میرج کے اوپر ایک کلام تک دیا ہے, مگر اس کے باوجود یہ چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ ایزابل کی روح کام کر رہی ہے. دیکھیں, اس میں ہم نے یہی بتایا تھا کہ اگر کسی نے مسیح کو قبول کرنا ہے, وہ آپ کی محبت میں نہیں کرے گا. اور اگر وہ آپ کی وجہ سے مسیح کو قبول کر رہا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ بتائیے مجھے, کیا یہ صحیح ہے؟ اگر اس کو مسیح کو قبول کرنا ہے, غیر قوم کو, تو جب تک وہ یسوع سے محبت نہیں کرے گا, وہ آپ سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا. یہ بات ہماری بچیوں کو نہیں سمجھ آتی ہے. یہ میں سچ کہ نہیں جی, وہ بپتسمہ بھی لینے کے لیے تیار ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے سے ایگریمنٹ کرا لو. عقل کا پانی پیو. ایسے نہیں ہوتا. بولیں, ایسے نہیں ہوتا. جیزبل, بولیں جیزبل. جیزبل اسپرٹ, جیسے خدا کی خادمہ بتا رہی ہیں, یہ بندوں میں بھی کام کرتی ہے. اس کا کوئی جینڈر نہیں ہے, یہ بندوں میں بھی آ جاتی ہے اور یہ لیڈیز میں بھی آتی ہے. جی, جیزبل کا جو کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں, کچھ کردار ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. سب سے پہلے یہ کنٹرول کرنا چاہتی ہے, مینوپولیٹ کرتی ہے, وچ کرافٹ کرتی ہے. کسی کو اگر, جیسے میں نے آپ کو بتایا, کسی کی زندگی پہ کنٹرول لینا ہے, اس بندے سے شادی کر لو, اس عورت سے شادی کر لو, اس کو ہائر کر لو اپنی کمپنی میں, آپ پورا کنٹرول آپ کا آ جائے گا اس کے اوپر. دوسری بات, یہ آپ کے اندر ڈر اور خوف پیدا کرتی ہے, ڈسکریجمنٹ پیدا کرتی ہے, جو کہ ہم آگے سیکھیں گے. تیسری جو سب سے مشہور ہے اور جو سب سے زیادہ ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں کہ اس شخص کے اندر, ان کی زندگیوں میں ایزابل کی روح کام کر رہی ہے, وہ ہے ویوچار, حرام کاری, سیکشل امورالٹی, جو کہ آج سچ جو بات ہے عروج پہ چل رہا ہے اس ملک میں رہتے ہوئے. کیونکہ یہاں پہ خدا نے بہت اچھا ملک ہمیں دیا ہے, خدا کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اچھی بلیسڈ جگہ پہ رکھا ہے. مگر یہاں پہ ایک رول انہوں نے اپلائی کر دیا ہے, لیو ان ریلیشن شپ, کہ آپ شادی سے پہلے جو ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ یا اپنے فیونسے کے ساتھ آپ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہیں بغیر شادی کے. یہ غلط ہے. ایون دو آپ فیونسے ہیں, آپ کا منگیتر ہے, واٹ ایور, آپ حرام کاری میں, آپ ویوچار میں نہیں اپنے آپ کو انوالو کر سکتے, سیکشول سنس میں آپ اپنے آپ کو نہیں انوالو کر سکتے. اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جو ایزابل جو ہے وہ استعمال کرتی ہے. چوتھی چیز, فالس ڈاکٹرن, دھوکہ دینا, غلط تعلیم دینا. ابھی جیسے کہ پاس صاحب نے, ہم نے یہ پوری ویڈیو چلائی ہے, یہ کوئی کیمپین نہیں ہے, بٹ یہ ہم لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں. ایش وینسڈے جو ہے یہ کلام کے مطابق نہیں ہے, اس کے باوجود لوگ ہم سے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں, کیونکہ بہت سے ایسے خادم ہیں جو کہ ابھی بھی اس چیز کے بارے میں غلط تعلیم دے رہے ہیں, جو کہ بائبل کے متعلق نہیں ہے عزیزو. آمین. پانچویں چیز, اس کا شوق ہے کہ یہ کسی نہ آپ کی زندگی پہ جو ہے وہ, اس کا ایک خواہش ہے کہ وہ لیڈر بن کے کام کرے, سر بن جائے, اتھارٹی لے لے. اور سب سے جو آخری چیز ہے کہ یہ ایسی اسپرٹ ہے, اور ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو, میں سچ بتا رہی ہوں, کہ آپ گناہ کر بھی رہے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے. اس شخص کے اندر ایزابل کی روح کام کر رہی ہے. جو شخص
جانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, میں ویوچار کر رہا ہوں, حرام کاری کر رہا ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں, دھوکہ کر رہا ہوں, اور اس کے باوجود آپ جو ہے وہ توبہ نہیں کرتے, دیٹ از 100% شور کہ آپ کے اندر ایزابل کی اسپرٹ کام کر رہی ہے. ہالےلویا. آگے چلیں گے پاس. دیکھیں اس سرمن کو بہت دھیان سے سنیں. آپ کو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, ہر دفعہ آپ نعرے نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے, ہر دفعہ ہلیلویا کے نعرے نہیں لگ سکتے, ہر دفعہ زوردار تالیاں نہیں بج سکتی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو سرمن ہم دے رہے ہیں نا, یہ پاسٹرز یہ ٹاپک ٹچ کرنے سے ڈرتے ہیں, کیونکہ جو جیزبل ہے نا وہ نہیں چاہتی کہ اس کو ایکسپوز کیا جائے. اور آج ہم ایک کام کر رہے ہیں, ہم دونوں مل کر یہاں سے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ کس طرح کام کرتی ہے. ہالےلویا. تو جیسے جیسے یہ وچن ہو رہا ہے آپ کا دھیان چاہیے, آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں, کیونکہ وہ ہمارے پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے گی لیکن اس کا کوئی ہتھیار کام نہیں آئے گا. ہالےلویا. اس کی پاور میں آپ کو بتاؤں جیزبل کی, کہ جب وہ شادی کر کے اسرائیل میں آ گئی, اسرائیل belongs to Jesus. ہالےلویا. وہ آ گئی شادی کر کے, اپنے خدا کو بھی لے آئی, اس کے مندر کو لے آئی, 850 پجاری. کتنے پجاری؟ 850 اپنے بال کے پجاری وہ لے کر اسرائیل میں آ گئی ہے. سوچے ذرا, ایک جیزبل کی اسپرٹ یہ کام کرتی ہے جب وہ آپ کے جیون میں آتی ہے تو تسی انہوں نہ ہی نہیں کر سکتے, اتنا زیادہ وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے, مینیپولیٹ کر لیتی ہے آپ کے ذہن کو اوور کم کر لیتی ہے. آپ کے ہوتا نہیں انسان کتنے اسٹوپڈ ڈیسیجن لیتا ہے کئی دفعہ, اور میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں بیٹا یہ آپ نے کیوں کیا, بس جی سمجھ ہی نہیں آئی سی کی ہوئے. وہ جیزبل اسپرٹ ہوتی ہے جو آپ کے ذہن کو سن کر دیتی ہے اور آپ سے یہ غلط کام ہو جاتا ہے. اور پھر اس نے کیا کیا کہ وہ پاور لیتی گئی, وہ ایک ایسی کوئین بن گئی, ایول کوئین بن گئی. اسرائیل کی ہسٹری میں سب سے ایول کوئین ملکہ اگر کوئی آئی ہے تو اس کا نام ہے ایزابل, اور آج اس کی آتما کو ہم کہاں سے کس طرح نکالیں گے, آج یہ وچن میں سے ہم سیکھیں گے. پہلا اس کے بعد نیکسٹ ہے جی پہلا راجہ, فرسٹ کنگز, پہلا سلاطین, اس کا 18واں باب اور اس کی 4تھی آیت خدا کی خادمہ کے ساتھ پڑھیں گے اور وہ ایکسپلین کریں گی اس کو. ہالےلویا. پہلا راجہ فرسٹ کنگز پہلا سلاطین 18 اس کی 4 آیت. اب جب کہ یہ آ گئی ہے اسرائیل کے ملک میں, آ گئی ہے یہ اسپرٹ, یہ عورت, یہ اس نے جو ہے وہ ملکہ بن گئی ہے اب وہاں کی, جی ایک اتھارٹی آ گئی ہے اس کے پاس. تو ہم 4تھی آیت پڑھیں گے, کیونکہ جب اسرائیل نے خداون کے نبیوں کو, جب ایزابل نے خداون کے نبیوں کو قتل کیا تو عبدیہ نے 100 نبیوں کو لے کر 50-50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپا دیا اور روٹی اور پانی سے ان کو پالتا رہا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اسپرٹ کیسے کام کرتی ہے, کہ اس نے خدا کے نبیوں کو, پروفٹس کو, خدا کے خادم کو, 100 نبیوں کو اس نے قتل کروا دیا. ایسے ہی اسپرٹ کام کرتی ہے. اور یہ بائبل میں آپ دیکھ لیجیے گا, یہ پہلا انسیڈنٹ ہے جہاں پہ نبیوں کو ہلاک کیا گیا, جہاں پہ ان کو مارا گیا. اس سے پہلے کسی نبی کو یا کسی مرد خدا کو نہیں مارا گیا, قتل نہیں کیا گیا اس کا, سوری. اور اتنی تعداد میں 100 نبیوں کو لے کے اس نے قتل کر دیا. تو یہ ایسے خدا کا یہ ایسے جو ہے ایزابل کی روح جو ہے وہ خدا کے جو خدا کا چنا ہوا ملک تھا, چنی ہوئی قوم تھی, وہاں پہ آ کے اس نے, کیونکہ یہ آج بھی اس کا یہی پرپس ہے کہ ہماری زندگیوں کو, خدا کے لوگوں کو, ان کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دے, ڈسٹروائے کر دے. ہماری جو خوشیاں ہیں, ہماری جو بلیسنگز ہیں, اس کا قتل کر دے. یہ اسپرٹ ایسے کام کرتی ہے ہماری زندگی میں. اور جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ موت کیا ہے, ڈیتھ کیا ہے, صرف یہ نہیں کہ ہمیں جسمانی موت آ جائے. اگر آپ کی خوشیاں, آپ کی بلیسنگز کا قتل ہو رہا ہے, اگر آپ کی جاب مر گئی ہے, اگر آپ کی شادی مر گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ روح کام کر رہی ہے. ہالےلویا. تو آج ہمیں یہ جو ڈور وے جو کھلا ہوا ہے اسپرٹ کا, انٹری جو آپ کی زندگی میں لے رہی ہے, آج ہم نے اس دروازے کو بند کرنا ہے تاکہ خدا کا روح آپ کی زندگیوں میں کام کرے. ہالےلویا, ہالےلویا. آگے ہم پڑھیں گے پہلا سلاطین, اس کا پہلا راجہ پہلا سلاطین 18واں باب اور اس کی 40ویں آیت پڑھیے جی. پہلا راجہ فرسٹ کنگز چیپٹر 18 ورس 40. ایلیا نے ان سے کہا, بال کے نبیوں کو پکڑ لو, ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے. سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ایلیا کو نیچے کسون کے نالے پر لے آیا اور وہاں ان کو قتل کر دیا. یہ کون سا والا واقعہ ہے؟ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے کیا ہوا؟
کہ بال کے پجاریوں کا اور ایلیا کا مقابلہ ہوا تھا, یاد ہے آپ کو؟ ویدی بنائی گئی تھی, مذبح بنایا گیا تھا, اور آگ کہاں سے آئی تھی؟ آسمان سے آئی تھی, اور ہر چیز جل کر بھسم ہو گئی تھی, اور خدا نے ایلیا کو فتح بخشی وہاں پر. اب ایلیا نے کیا کیا؟ ایلیا نے پکڑ کے اس کے پجاریوں کو کیا کیا ہے؟ مار دیا ایزابیل کے. تو اب سنیں کہ آگے ایزابیل کیا کرتی ہے. ایزابیل نے کیا کیا ہے, آگے پڑھیں گے ہم. پہلا راجہ 19 اور 1 سے لے کر 4 تک. اور اخیب نے سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا, ایزابیل کو بتایا. اب ایزابیل کو پتہ لگا ہے کہ میرے جو پجاری تھے ان کو مار دیا ہے, ایلیا نے مار دیا. اب سنیں یہ گندی اسپرٹ کیا کرتی ہے, سنیں ذرا. سو ایزابیل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا, کیا کہلا بھیجا؟ کہ اگر میں کل اس وقت تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کرے. آپ نے سنا ہے کہ ہاؤ شی از ٹاکنگ ٹو اے مین آف گاڈ. ایلیا کون تھا مجھے بتائیں؟ پربھو کا داس, پربھو کا نبی, اتنا بڑا خدا کا خادم. اور یہ ایزابیل میسج کس ٹون میں بھجوا رہی ہے؟ گندی اسپرٹ ہے یہ, آج بھی اسی گندی پاور کے ساتھ کام کرتی ہے. کرسچنس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, برباد ہو کے لٹ پھٹ کے بیٹھ جاتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں جی بس شیطان نے کام کر دیا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کون سی گندی اسپرٹ ہے جس کو آج جھڑکنے کی ضرورت ہے, اور اس کا نام ہے ایزابیل. پڑھیے جی آگے, پھر کیا ہوا؟ جب اس نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا. اب ایلیا مین آف گاڈ جس کے کہنے سے آگ آئی تھی, ایسے ہی ہے, اس نے پرارتھنا کی اور آگ آئی آسمان سے, وہ اٹھا ہے اور وہ بھاگا ہے. سنیں ذرا یہاں پر, وہ مین آف گاڈ ہے, وہ پروفٹ ہے, اور اس کے اندر ڈر آ گیا. آگے پڑھیے جی, پھر کیا ہوا؟ اور بیرسبا میں جو یہودا کا ہے آیا اور اپنے خادم کو وہاں چھوڑا, اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جھاؤں کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی. اور اپنے لیے کیا لکھا ہے چرچ؟ اپنے لیے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ایلیا کی بات ہو رہی ہے, مرد خدا جس نے ابھی تھوڑی ایک چیپٹر پہلے آگ آئی ہے. کدھر گیا وشواس؟ ایک میسج بھجوایا, وہ اس کے سامنے بھی نہیں آئی. یہ حالت ہے آج کرسچنس کی. سنیں میری بات, اچھی بات ہے آپ وشواس میں بہت مضبوط ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن سنیں میری بات, شیطان کو ہلکا مت لیں. شیطان سے کس طرح لڑنا ہے, کیسے جیتنا ہے, یو شوڈ نو. خدا نے ہمیں فتح سے بڑھ کے غلبہ دیا ہے, ہاللیلویا. لیکن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایلیا جیسا بندہ ڈر کے بھاگا ہے اور اپنے لیے کیا مانگ رہا ہے. آج کتنے کرسچن ہیں جو آپ کو پتا ہے خودکشی کرنا چاہتے ہیں. یہ گندی ناپاک سوسائڈ کی اسپرٹ بھیجتی ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو سوسائڈ, آپ کو پتا ہے یہاں پر کیمپ ہے, میں نام نہیں لوں گا, لائیو جا رہا ہے, وہاں پر کتنے لوگ ایک مہینے میں سوسائڈ کرتے ہیں, میں نام نہیں لے سکتا. دبئی کے اندر کتنے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ وہ کون سی گندی اسپرٹ ہے؟ اس کا نام ہے جیزبل. بولیں جیزبل. اور خدا کا بندہ ایلیا کہہ رہا ہے میں مرنا چاہتا ہوں, اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے. پہلے آگ مانگی اور اب کیا مانگ رہا ہے؟ موت مانگ رہا ہے. آج ہمیں فتح حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس گندی ناپاک اسپرٹ کے اوپر, یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. خدا ہمارے زندگی کو بڑھانا چاہتی ہے, زندگی اس کی امانت ہے. کبھی بھی, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت سے لوگ ہیں جب غصے میں ہوتے ہیں نا, جب نا امید ہوتے ہیں, اپنے لیے یہ گندی دعا کرتے ہیں, چنگا ہوئے میں مر جاواں, خدا معاف کرے یہ میں بول رہا ہوں, چنگا ہی ہوئے مینوں موت آ جائے. اکثر آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی, آپ کے منہ سے نکلی ہوں گی. آج معافی مانگیں, کیونکہ وہ جیزبل ہے جو آپ کے منہ میں وہ الفاظ ڈالتی ہے. یہوہ یہ نہیں چاہتا. ہاللیلویا. پھر کیا ہوا جی؟ موت مانگی, اپنے لیے اس نے موت مانگی. اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے, کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں. دیکھیں ذرا, یہ ایلیا کی بات ہو رہی ہے. مجھے بتائیں یہاں کوئی بیٹھا ہوا ایسا جو ایلیا سے زیادہ پربھو کے قریب ہے؟ تو مجھے بتائیے, کوئی ایسا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے ایسا. تو آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے یہ ڈرٹی جو اسپرٹ ہے کیسے کام کرتی ہے. چرچ کتنے لوگوں کے لیے یہ میسج آج نیا ہے؟ مجھے ہاتھ دکھائیے. تو پھر بجا دیں یسوع کے لیے تالیاں. ہاللیلویا. سارا جلال یسوع کے نام پہ. نیکسٹ ریفرنس پڑھیں گے.
یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ دیکھیں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے آپ کو اس کے کیریکٹرسٹکس اس کے کردار میں سے بتایا. دوسرا پوائنٹ کیا تھا کہ وہ آپ کی زندگی میں ڈر اور خوف پیدا کرتی ہے, جو کہ ایلیا کے ساتھ اس نے کیا. مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ اتنی پاورفل وہ اسپرٹ تھی, وہ چاہتی تو وہ ایلیا کو بتائے بغیر اس کو مار سکتی تھی, بالکل مار سکتی تھی نا, مگر اس نے کیا کیا, اس نے میسنجر بھجوایا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر میں تیری جان جو ہے, جیسے تو نے میرے پجاریوں کو مارا میں بھی تجھے ویسے ہی ماروں گی. ڈر سے پہلے ڈر. تو اس نے ڈر جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا ہے. اور پھر ایلیا نے دعا کی. ایلیا کی دعا کتنی پاورفل تھی کہ اس نے دعا کی کہ 3.5 سال می نہیں برسا تو می نہیں برسا, ایسا ہی تھا, کال آ گیا. پھر اس نے دعا مانگی کہ می برسا تو می برسا. آمین. یس. آسمان سے آگ آئی. یس. اس کے باوجود اخیب کا دل نہیں بدلا, کہ خدا نے, وہ کیا دکھانا چاہتا تھا کہ میرا خدا زندہ خدا ہے جو آسمان سے آگ بھیج سکتا ہے. اس کے باوجود اخیب جو ہے وہ گناہ میں, بدی میں گرتا رہا. آج بہت سے ایسے مسیح ہیں کہ وہ خدا کا جلال دیکھتے ہوئے بھی گناہ میں گرے رہتے ہیں. اٹ از سو ایویڈنٹ. خدا آپ کو بار بار دکھاتا ہے اپنا جلال. گواہیاں کیوں آتی ہیں یہاں پہ کہ خدا نے کیسے ان کی زندگیوں میں کام کیا ہے, مگر ہم پھر بھی جو ہے وہ گناہ میں گرتے رہتے ہیں. ہم توبہ نہیں کرتے, ہم خدا سے دور ہوتے جاتے ہیں. اور آپ شکر کریں کہ خدا نے ایلیا کی دعا نہیں سنی, اس لیے آپ شکر کیا کریں کہ خدا بہت سی دعاؤں کا آپ کا جواب نہیں دیتا. کہیں پربھو میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میری ساری دعاؤں کو نہیں سنتا, کیونکہ ہم بڑی بڑی پٹھی دعائیں کر بیٹھتے ہیں. بالکل. تو اس لیے جب خدا کی نہ ہوتی ہے نا تو خوشی منایا کریں, اور یہ دیکھ لیں کہ اس نے موت مانگی مگر خدا نے اس کو زندہ آسمان پہ اٹھایا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, سارا جلال پربھو کے نام سے. ہاللیلویا. چرچ سنیں میری بات, یہ جو ٹیچنگ ہے نا یہ بہت ضروری ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے, میرے لوگ لیک آف نالج کی, گیان کی کمی کی وجہ سے مر گئے. تو گیان ہی نہیں ہے کرسچنس کے پاس. یہ گیان آج لے لیں, یہ آج آپ کو بڑی برکت ملے گی. ہاللیلویا. پڑھیے جی آگے. ہم کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث دے دوں. اور اخیب اس بات کے سبب سے جو یزریلی نبوت نے اس سے کہی اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر میں آیا, کیونکہ اس نے کہا تھا میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث نہیں دوں گا. سو اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر اپنا منہ پھیر لیا اور کھانا چھوڑ دیا. ہاللیلویا. ہندی میں ذرا پڑھ دو گے بیٹا جلدی سے. آپ کو تھوڑی سمجھ آ گئی ہوگی کہ قصہ کیا ہے, کہ جو نبوت ایک شخص تھا, اس کے پاس ایک تاکستان تھا. یزریل میں اس کے پاس ایک تاکستان تھا, غریب انسان تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اسرائیل کا بادشاہ ہے, پورا ملک اس کے پاس ہے, مگر وہ ضد بازی کر کے اس نے ایک ڈھیٹ پن کیا کہ مجھے اس غریب کا جو ہے وہ تاکستان چاہیے. میں اس تاکستان کو اکھاڑ کے برباد کر کے کیا بنا دوں گا, ایک ترکاری کا باغ, مطلب کہ ایک ویجیٹیبل گارڈن بنا دے گا. ہاللیلویا. تو عزیزو, جو بات میں آپ سے یہاں پہ بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ابلیس, تاکستان کیا ہے, یہ چرچ ہے, یہ کلیسیا ہے. مگر ابلیس کیا چاہتا ہے کہ وہ اس کو ایک ویجیٹیبل فارم بنانا چاہتا ہے, سبزیاں لگوانا چاہتا ہے وہاں پہ. آلو. بہت سے لوگ ہیں جو خوش ہیں کہ وہ آلو ہیں, وہ کدو ہیں, وہ ٹینڈے ہیں, کریلے بھی ہیں. ان کو روح کا پھل نہیں چاہیے. روح کا پھل ہے یا سبزی ہے مجھے بتائیں. روح کا پھل ہے نا, فروٹ آف دا اسپرٹ ہے یا ویجیٹیبل آف دا اسپرٹ ہے؟ فروٹ ہے نا. تو ابلیس آج یہی چاہتا ہے. پھل کچا بھی کھایا جاتا ہے, کچھ سبزیاں جو کہ کچی کھائی جاتی ہیں, مگر عموماً جو ہے وہ پکا کے کھاتے ہیں. مگر پھل ایک ایسی چیز ہے, رسدار, اس میں رس ہوتا ہے, اس کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے, کچا کھا سکتا ہے, میٹھا ہو سکتا ہے, کھٹا ہوتا ہے. ایک اچھا, آپ کے جب آپ کھاتے ہو آپ کو مزہ آتا ہے پھل کھانے کا, آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور اس پاکستان کا جو کیئر ٹیکر ہے وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. اور ہم کیا ہے, خداوند نے تو خود اپنے آپ کو کیا کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. اس نے اپنے آپ کو ایک پھل سے جو ہے وہ ریلیٹ کیا ہے, اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں. اور اس نے کیا کہا تھا کہ تم بھی پھل لاؤ, سبزیاں, جڑی بوٹیاں نہ لاؤ. مگر ہم نے کیا کیا ہے, یہاں پہ ہم نے کدو لٹکائے ہوئے, ٹینڈے لٹکائے ہوئے, کریلے بھنڈیاں لٹکائی ہوئی ہیں, ہری مرچ. بالکل, جو کہ ابلیس یہی چاہتا ہے.
تو وہ آپ کے پاکستان کو, آج آپ کا پاکستان آپ کا گھرانہ ہو سکتا ہے, Yes. آپ کی فیملی ہو سکتی ہے, اس کو اکھاڑ کے جو ہے وہ ایک ویجیٹیبل فارم بنانا چاہتا ہے. بہت دھیان رکھیں اپنے پاکستان کا. ایگزیکٹلی. اور یہ آپ کو میراث میں ملی ہے. ہم کون ہیں؟ مسیح کے ساتھ ہم کیا ہیں؟ ہم میراث. تو یہ چیز ہمیں وراثت میں ملی ہوئی ہے, یہ خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے, مگر ابلیس اس کو چرانا چاہتا ہے. ہی وانٹس ٹو اسٹیل اٹ, اور اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے. تو اپنے پاکستان کو جو ہے وہ ابلیس کے ہاتھوں مت آنے دیں عزیزوں, ورنہ وہ اس کو اکھاڑ کے ویجیٹیبل گارڈن بنا دے گا. Yes. کیا آپ چاہتے ہیں No. آپ اپنے اندر پھل لے کر آئیں, Yes. جیسے کہ مسیح نے کہا تھا کہ تم پھل لاؤ اور بہت سا پھل لے کر آؤ. آمین. آمین. آگے دیکھیے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے 4 آیت میں, اور اخیب اس بات کے سبب سے جو یسریلی نبوت نے اس سے کہی اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر میں آیا, کیونکہ اس نے کہا تھا میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث نہیں دوں گا. یہ میراث ہمیں خدا باپ سے ملی ہوئی ہے, اور آپ نے انکار کرنا ہے. میں نے آپ کو یاد ہے پریگننٹ آف سن میں کیا کہا تھا کہ کانٹے کے اوپر کیا لگا ہوتا ہے؟ بیٹ لگی ہوتی ہے, چارہ لگا ہوتا ہے. اور ایسے ہی ابلیس آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے, کھینچتا ہے. تو جو اخیب ہے اس نے بھی جو ہے وہ نبوت کو کیا کہا کہ میں تجھے اس کی قیمت نقد دوں گا, تو اس کو بیچ ڈال. تو آپ نے عزیزوں آج نہیں یہ ہونے دینا, کسی قیمت پہ نہیں, کسی قیمت پہ اپنی روحانی زندگیوں کا آپ نے سودا نہیں کرنا آج ابلیس کے ساتھ. ہالےلویا. اپنے چرچ کا بھی سودا نہیں کرنا. ایگزیکٹلی. چھوٹا سا کام ہوتا ہے, ہم چرچ سب سے پہلے چرچ چھوڑتے ہیں. پاسٹر جی میرے دعا کرنا, میرا ٹیسٹ ہے, لازم فیل ہو گئے. میں یہاں سے بول رہا ہوں آپ کو پربھو کی حضوری میں, چرچ چھوڑ کے, یاد رکھیے گا, چرچ چھوڑ کے کوئی بھی کام کریں گے اس میں برکت نہیں آئے گی. کبھی کوئی بندہ پاس ہوا ہے چرچ چھوڑ کے, مجھے بتائیں, فیل ہی ہو گئے. اور بندہ گیا ہے آج فیل ہو کر آ جائے گا, میں نے پتا ہے. چرچ میں آؤ گے تو پاس ہو گئے. ہالےلویا. تو اپنے پاکستان کا خیال رکھیں اور اس کو کسی قیمت پر نہیں بیچنا. یو ہیو ٹو سے نو. سودا گیری نہیں کرنی آپ نے ابلیس کے ساتھ. وہ آپ کو کہے گا چرچ مت جاؤ, میں تمہیں پاس کر دوں گا. آپ نے کہا نہیں, میں چرچ جاؤں گا, چاہے میں فیل ہوں چاہے میں پاس ہوں. ہالےلویا. ہالےلویا. بتا دیں یسوع کے جلال سے. دیکھیں آپ چاہتے ہیں نا آپ کی زندگیوں میں پھل ایک بلیسنگ ہے, آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگیوں میں بلیسنگ آئے, یس, تو پاکستان میں آئے, یس, ونیارڈ میں آئے, انگوروں کے باغ میں آئے, Thank you, ویجیٹیبل فارم میں نہ جائیں, مرچیں لگیں گی وہاں پہ آپ کو. ہالےلویا. آگے پھر میں آپ کو ایک اخیب کی آپ کو نیچر بتانا چاہتی ہوں, جہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ناراض ہو کے, اداس ہو کے کیا کیا اس نے, کہ وہ بستر پر لیٹ کر اپنا منہ پھیر لیا اور کھانا چھوڑ دیا. بادشاہ. کین یو امیجن کہ یہ اسرائیل کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے. اگر میں یہاں پہ آپ کو آپ کے بارے میں بتاؤں کہ اتنی سی بات پہ وہ منہ بنا کے ناراض ہو کے لیٹ گیا, تو آپ کو برا لگے گا نا. مگر یہ دیکھیے بادشاہ کی, اسرائیل کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے. اس کی کوئی اتھارٹی نہیں رہی. آگے پڑھیں گے اگلی آیت, 5ویں آیت. تب اس کی بیوی ایزابیل اس کے پاس آ کر اس سے کہنے لگی, تیرا جی ایسا کیوں اداس ہے کہ تو روٹی نہیں کھاتا. ہن مینوں دسو کہ اسرائیل دا بادشاہ کوئی ننا کاکا سی کہ وہ اسے پوچھ رہی ہے کہ تو روٹی کیوں نہیں کھا رہا. اب جب زبدیل یا شیان ناراض ہوتے ہیں تو میں, جب وہ مطلب کہ وہ بچوں والی حرکتیں کر رہا ہے نا, تو میں ان سے جا کے, وہ منہ پھیر لیں گے, ناراض ہو جائیں گے کہ تم, ان سے جا کے پوچھو گی نا کہ تم روٹی کیوں نہیں کھاتے ہو, کیا بات ہے, کیوں اداس ہو, کیوں چپ ہو. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ بچوں والی حرکتیں کر رہا ہے. ان جب بندہ بچہ بنے گا تو پھر بیوی کی بنے گی, دسو. بیوی اتھارٹی لے گی, بیوی ماں بنے گی. یس, یہ صحیح بات ہے. شی ول ٹیک کنٹرول, شی ول ٹیک اتھارٹی. بندیوں سن لو دھیان سے, تو بچہ بننا چھوڑ دیں. مین چائلڈ اس کو کہتے ہیں, مین چائلڈ. بولے میرے ساتھ, مین چائلڈ. مین چائلڈ. ایک اچھا خاصا آدمی بچہ بنا ہوا ہے. ڈیسیجنز لیں, اپنے ذمہ داری لیں. تو دیکھیے میں یہ نہیں, میں سمجھتی ہوں اس بات کو کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں, مگر مجبوراً کام کرتی ہیں. مگر کیا ہوتا ہے کہ مجبوراً جب وہ کام کرنے پہ آتی ہیں تو وہ کنٹرول لے لیتی ہیں, وہ ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں, وہ اتھارٹی لینا شروع کر دیتی ہیں, گھر کے ڈیسیجنز ان کے مطابق چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب بندہ کمزور ہوگا تو عورت تو کنٹرول لے گی نا. آگے پڑھتے ہیں 6 آیت. اس نے اس سے کہا, اس لیے کہ میں نے اسرائیلی نبوت سے بات چیت کی اور اس سے کہا کہ تو اپنا پاکستان قیمت لے کر مجھے دے دے,
یا اگر تو چاہے تو میں اس کے بدلے دوسرا پاکستان تجھے دے دوں گا. لیکن اس نے جواب دیا میں تجھ کو اپنا پاکستان نہیں دوں گا. اب آپ 7ویں آیت پڑھیں کہ یزبیل یہاں پہ کیا کرتی ہے. اس کی بیوی ایزابیل نے اس سے کہا اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے. یہ اس کو ٹونٹ کیا اس نے کہ تم بادشاہ ہو کے تمہاری اتنی ہی اتھارٹی ہے, بس پرووک کیا اس کو اکسایا ہے, اور تم ایک غریب سے اس کا پاکستان نہیں لے سکے, بس اتنی سی تمہاری اتھارٹی ہے, اور تم منہ سجا کے بستر پہ جا کے لیٹ گئے ہو. یہ سمجھیں, یہ اس کے کیریکٹر کو سمجھ. آج بھی وہ ایسی کام کر رہی ہے, وہ پرووک کرتی ہے, غصہ دلاتی ہے, اور آپ کے کانوں میں ایسی باتیں جاتی ہیں اور آپ سنتے ہو اور پھر آپ ایکشن لیتے ہو. پڑھیے جی. اٹھ روٹی کھا اور اپنا دل بہلا, یزریلی نبوت کا پاکستان میں تجھے دوں گی. اس نے کہا کہ یہی تیری حکومت ہے. اس نے کہا یہی تیری حکومت ہے, میں تجھے بتاتی ہوں حکومت ہوتی کیا ہے. میں تجھے لا کر دوں گی, اس نے بولا. سوچیں. اور ایسی ہیں عورتیں, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, ایسی میرڈ جو زندگیاں ہیں نا ایسی چل رہی ہیں کہ عورت کنٹرول لے لیتی ہے اپنے بندے کے اوپر, کہ میں تمہیں دکھاتی ہوں اتھارٹی کیا ہوتی ہے, میں تمہیں دکھاتی ہوں حکومت کس کو کہتے ہیں. ہاللیلویا. جہاں یہ ہو رہا ہے عزیزو, دیکھیں یہ کلام ایسے نہیں آیا ہے. جہاں یہ ہو رہا ہے عزیزو, آپ کو یہ واقعی اس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کو اینالائز کریں اور اس کو ایگزامن کریں کہ ہاں یہ کہیں ایزابیل کی روح ہمارے خاندان میں تو نہیں کام کر رہی آج. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی بیویاں ایزابیل ہے, خدا معاف کرے. میں صرف آپ کو کہہ رہی ہوں کہ شاید وہ روح آپ کی, وہ اسپرٹ جو ہے وہ آپ کی شادی شدہ زندگی میں کام کر کے آپ کی شادی شدہ زندگی کو بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ اس چیز کو روک لیں آج. اور یہ بہت سیکریٹلی ہوتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتی. دیکھیں کتنے آرام سے اس نے یہ باتیں کی ہیں, لیکن اب اس کی پلاننگ دیکھیے وہ کرتی کیا ہے. آگے ہم پڑھیں گے اسی چیپٹر کی 8ویں اور 9ویں آیت پڑھیے. سو اس نے اخیب کے نام سے خط لکھے اور ان پر اس کی مہر لگائی, اور ان بزرگوں اور امیروں کے پاس جو نبوت کے شہر میں تھے اور اس کے پڑوسی میں رہتے تھے بھیج دیا. سنیں. اس نے ان خطوں میں یہ لکھا کہ روزے کی منادی کرا کہ نبوت کو لوگوں میں اونچی جگہ پر بٹھاؤ. اس نے بادشاہ کے نام سے خط لکھے. وہ بادشاہ نہیں تھی, وہ ملکہ تھی, اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے مہر لگانے کی. لیکن جب اتھارٹی اپنی اتھارٹی کو نہیں سمجھ رہا, جب ایک اختیار والا انسان اپنے اختیار کو نہیں لے رہا, اختیار کو کیا کہ ادھیکار, ایک ادھیکاری جو ہے جب وہ اپنے ادھیکار کو نہیں سمجھ رہا تو پھر جس کے پاس اس طرح کا ادھیکار نہیں ہے وہ ادھیکار لے لیتا ہے. تو اس نے ادھیکار لے لیا بادشاہ کا, یہ بادشاہ بن گئی, اور بادشاہ کے نام سے اس نے خط لکھے. اور بادشاہ کی جو مہر ہوتی تھی نا اس زمانے میں, آپ کو پتا ہے وہ کہاں ہوتی تھی؟ بادشاہ کی مہر کہاں ہوتی تھی؟ انگوٹھی میں ہوتی تھی. اس کو انگلش میں سگنیٹ بولتے ہیں میرا خیال ہے. اور جو بادشاہ ہوتا تھا وہ انگوٹھی پہنی ہوئی, اس انگوٹھی اتنی بڑی انگوٹھی ہوتی تھی, اس کے اندر اس کی مہر ہوتی تھی. وہ سوتا بھی اس انگوٹھی کے ساتھ تھا, اس مہر کے ساتھ تھا, تاکہ کوئی مہر چرا نہ سکے. اور اس نے لکھا ہوا ہے کہ لیٹر لکھے اور اس پہ مہر لگائی بادشاہ کی, اور اخیب کی طرف سے وہ لیٹر بھیجے. اور لیٹر کیا بھیجے ہیں؟ لیٹر میں کیا لکھا ہوا تھا جی؟ کہ اس نے اسرائیل کے بادشاہ یہ لکھا کہ روزے کی منادی کرو, روزے کی منادی کرو, کو لوگوں میں اونچی جگہ پر بٹھاؤ. ہاں, اب روزے کی منادی ہو رہی ہے. دیکھیں کس نے چلاکی تھے یہ اس نے جو ہے اس چیز کو پھیلایا ہے کہ اس نے منادی کیسی کی ہے, روزے کی منادی کر رہی ہے کہ جی روزہ رکھو, کیونکہ کس کو اونچے پہ بٹھایا ہے؟ نبوت کو. مطلب کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فالس ڈاکٹرن پھیلاتی ہے وہ. اب روزے کی منادی کیوں کر رہی ہے, وہ اسرائیل سے کیوں کر رہی ہے روزے کی منادی کرو, کہ شاید اسرائیل پہ کوئی بلا آ گئی ہے, شاید اسرائیل پہ کوئی مصیبت آ گئی ہے, بہت طریقے سے, بہت یعنی کہ کچھ اور وہ کہے گی تو فوراً کچھ اور لوگ سمجھیں گے, لیکن روزے کا سہارا لے کر یہ غلط بات ہو رہی ہے. اور آگے پڑھیے جی. پھر اس کے بعد 12ویں اور 12 سے لے کر 16 تک پڑھیے. انہوں نے روزے کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں کے بیچ اونچی جگہ پر بٹھایا, اور وہ دونوں آدمی جو شریر تھے آ کر اس کے آگے بیٹھ گئے, اور ان شریروں نے لوگوں کے سامنے اس سے یعنی نبوت کے خلاف یہ گواہی دی کہ نبوت نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی ہے. تب وہ اسے شہر سے باہر نکال لے گئے اور اس کو ایسا سنسار کیا کہ وہ مر گیا. جھوٹی گواہیاں. تو آپ کے ٹائٹل دینے سے دشمن کا خدا کے بندے کو یا خدا کی بندی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. خدا پھر بھی اس بندے کو استعمال کرے گا اپنی
خدمت کے لیے, اپنی منسٹری کے لیے, اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے, اور اپنے لوگوں کو جو ہے اس مقام پر لانے کے لیے جہاں پہ ان کو فتح ملے, جہاں پہ ان کو وجے ملے. تو آپ کے یہ کہہ دینے سے نہیں وہ پادری میرا دشمن آئے گا, تو آپ کے دشمن, آپ کے ٹائٹل دینے سے جو ہے وہ اس پادری کی کالنگ نہیں چینج ہو جائے گی. ایلیا کو سارپت کی بیوہ نے کیا کہا تھا؟ مرد خدا. مرد خدا کا ٹائٹل دیا تھا اس کو. تو آج بھی جو مرد خدا ہے, اگر وہ آپ سے بات کر رہا ہے تو وہ مرد خدا ہی رہے گا, چاہے وہ آپ کا دشمن ہے یا دوست. تو آج اگر خدا کا خادم آپ سے کوئی آپ کی بہتری کے لیے, کہ آپ کی زندگی میں کوئی کریکشن کی بات کر رہا ہے, تو عزیزوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو اپنا دشمن نہ مانے, اس کو اپنا خدا کا خادم مانے, اور وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہو رہا ہے, تاکہ آپ کا بھی یہ حال نہ ہو جو کہ اخیب کا جا کے ہوگا. ہاللیلویا. تو آپ نے اخیب کے ساتھ, وہ جیزبل کے ساتھ رہ کے وہ بادشاہ, اس کا بھی دماغ سن ہو گیا. ایلیا کو وہ کیا کہہ رہا ہے, پہلے ایلیا کے ساتھ اتنا اچھا وقت اس کا سارا کچھ ہوا ہے, لیکن یہ کام کرتی ہے جیزبل, آپ کے دماغ کو چینج کرتی ہے. تو اگر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا, ہم آپ کے روحانی آتمک ماتا پتا ہیں, روحانی ماں باپ آپ ہمیں مانتے ہیں, تو ہم آپ کی بہتری, آپ کی بھلائی چاہتے ہیں. ہم آپ کو غلط کام ہونے سے روک رہے ہیں, ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں. ہم جب بچے نافرمانی کرتے ہیں, جو کہ ہم نے بھی کی اپنے ماں باپ کے ساتھ, ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن ہیں. ایسا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن ہیں کیونکہ وہ ہمیں کوئی کام کرنے سے روک دیتے ہیں, بٹ وہ ہمارے دشمن نہیں, وہ ہمارے جو کہتے ہیں ویل وشرز ہوتے ہیں, وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں, ہم سے پیار کرتے ہیں. تو ہمیں کبھی اپنا دشمن نہ سمجھے گا اگر ہم آپ کو کوئی غلط کام کرنے سے روک رہے ہیں. ہاللیلویا. اب پڑھیں گے جی ہم پہلا راجہ 21ویں باب کی ہی 23, 24 اور 25 آیت پڑھیں گے. اور خداوند نے ایزبیل کے حق میں بھی یہ فرمایا کہ یزریل کی فصیل کے پاس کتے ایزبیل کو کھائیں گے. اخیاب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے, اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے. اب یہ ایک پروفیسی ہو گئی ہے یہاں پر. ایلیا نے کیا پروفیسی کی ہے؟ اخیاب بھی مرے گا اور اس کے خون کو کون چاٹیں گے؟ کتے. اور ایزابیل کے لیے بھی یہ پروفیسی ہو گئی ہے کہ وہ بھی مرے گی اور اس کے بھی خون کو اور اس کے گوشت کو کون چاٹیں گے اور کھائیں گے؟ کتے کھائیں گے. اور یہ پروفیسی اس نے کر دی تھی, اور جب خدا کے لوگ کچھ بولتے ہیں وہ کام ہمیشہ ہوتا ہے. آج اس وچن کو بھی ایک بھوشوانی کے طور پہ لیں. ایزابیل ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے نکل جائے گی یسوع مسیح کے نام سے. خداوند یسوع مسیح اسی لیے صلیب پر موا تاکہ ہم ایسی ناپاک اسپرٹ سے آزادی پائیں. ہاللیلویا. 25ویں آیت ہوگی جی. کیونکہ اخیب کی مانند کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا, اور جسے اس کی بیوی ایزابیل ابھارا کرتی تھی. ورس کیوں نہیں لگا کہ یہ واحد روح ہے؟ دھیان سے سنیں, میری طرف دیکھیں. ایزابیل کی جو آتما ہے یہ واحد اسپرٹ ہے جو خدا کی حضوری میں آ جاتی ہے. یہ واحد گندی آتما ہے جو خدا کے تخت کے سامنے بھی کھڑی ہو جاتی ہے, چرچ میں بھی آتی ہے, ورشپ بھی کرتی ہے, تالیاں بھی بجاتی ہے, یسوع کے نام کے نعرے بھی مارتی ہے, کیونکہ یسوع کا نام تو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ہاللیلویا. وہ بھی مارتی ہے نعرے. چرچ میں رہ کر چرچ کو توڑنے کا کام یہ کرتی ہے ایزابیل پہ. پاسٹر کو پاسٹر سے لڑوانے کا کام کس کا ہے؟ ایزابیل کا ہے. آپ کو پاسٹر کے خلاف کون کرتا ہے؟ ایزابیل کی گندی اسپرٹ کرتی ہے. وہ نہیں, پاسٹر نے مجھے ایسے بول دیا, میں نہیں جاؤں گا. اور جو تمہیں بپتسمہ دیا ہے وہ تم بھول گئے ہو, جو تمہارے لیے رو رو کر دعائیں کی ہیں, گھٹنوں کے بل ہو کر دعائیں کی ہیں, تمہیں سمجھایا, تمہارے اوپر اتنا ٹائم لگایا ہے, وہ تم بھول گئے. یہ ایزابیل کیا گندا کام ہے جو وہ کرتی ہے, آپ کے ذہن کو مینوپولیٹ کرتی ہے, آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے. آج ہم یسوع مسیح کے نام سے اس گندی آتما کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور اس چرچ سے ہمیشہ کے لیے نکال رہے ہیں یسوع کے نام سے. دور ہو لعنتی یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. ہمیں ہمارا چرچ پاک چاہیے یسوع مسیح کے نام سے. No Jezebel spirit in the name of Jesus. Hallelujah. 1 King chapter 22 verse 6 پڑھیے جی. تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو جو قریب 400 آدمی تھے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا, میں رمات جلاد سے لڑنے جاؤں یا باز رہوں؟ اب دیکھیں اخیب, آپ کو پتا ہے یہ جب جنگ پہ جاتے تھے یہ بادشاہ کیا کرتے تھے؟ بادشاہ پوچھتے تھے, نبیوں سے پوچھتے تھے ہم جنگ کریں یا نہ کریں. نبیوں کا کام ہوتا تھا
प्रोफेसी करके बताना, हाँ तू जंग कर, हाँ तू जंग ना कर. अब पढ़िए जी आगे. अब वो पूछ रहा है मैं जाऊं या ना जाऊं. उन्होंने कहा क्योंकि खुदावंद उस बादशाह के कब्जे में कर देगा. हाँ, उन्होंने कहा तू जा, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, तू जा जंग कर, नो प्रॉब्लम. 8वीं आयत पढ़िए जी. शाह इस्राएल ने यहोशाफात से कहा कि एक शख्स इमला का बेटा मिकाया है तो सही, जिसके जरिए से हम खुदावन से पूछ सकते हैं. लेकिन मुझे उससे नफरत है क्योंकि वो मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशन गोई करता है. बस यही जो खुदा के खादमा ने आपको कहा है ना, जब आपके हक में बात नहीं होती तो हम लोग जो है ना वो बुरे बन जाते हैं. हम लोग अच्छा सुनना चाहते हैं. भविष्यवाणियां अच्छी नहीं होती हैं हमेशा. भविष्यवाणियां चर्च की बेहतरी के लिए होती हैं. आप कौन है? चर्च है. तो जो चीज आपकी बेहतरी के लिए है, चाहे वो सख्त है, लेकिन आपको उसको लेना है क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ. वो कह रहा है मुझे नहीं पसंद ये बंदा क्योंकि ये मेरे हक में बात नहीं करता. एक्चुअली वो उसके हक में बात करता है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि जो वो सुनना चाहता है वो नहीं होता. कई दफा आप चर्च आते हैं, आप जो सुनना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, आप जो लेना चाहते हैं आपको नहीं मिलता. ये प्रॉस्पेरिटी ओरिएंटेड चर्च नहीं है, ये प्रभु के वचन के ऊपर चर्च खड़ा हुआ है. हालेलुया. हम ये भविष्यवाणियां नहीं है तेरा यूके का वीजा लग जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा. भविष्यवाणियां आपकी करेक्शन के लिए है, खुदा से मिलाने के लिए है, चर्च को बढ़ाने के लिए है. इसको भविष्यवाणियां बोलते हैं. आमीन. अगर आपके अंदर कोई गलती है, उस गलती को निकालने के लिए. पढ़िए जी आगे. फिर हम 13वीं आयत पढ़ेंगे. 8वीं वर्ष हो गई, 13वीं आयत पढ़िए. और उस कासिद ने जो मुकाया को बुलाने गया था से कहा देख सब नबी एक जुबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं. पहले इसको कह रहा है देख हमने सबने ओके कर दिया है, तू हुन विचना कोई होर कम ना करी, तू भी वही बोली जो हम बोल रहे हैं. ठीक है, सुने आगे क्या. जरा तेरी बात भी उनकी बात की तरह हो और तू खुशखबरी ही देना. खुशखबरी ही देना. सोचे जरा, खुशखबरी जब नहीं है तो फिर कैसे अच्छा बोलें, कैसे मीठा बोलें. बहुत से लोग हमारे सामने आते हैं, हमें आत्मा में बहुत सी चीजें फील होती हैं, हमें आपको बताना है. सब अच्छा नहीं हो सकता, वरना फिर बहुत बुरा होता है अगर हम आपको नहीं बताएंगे. ये आपको समझने की जरूरत है. सुने फिर क्या हुआ. 14वीं आयत पढ़िए. मिकाया ने कहा खुदावन की हयात की कसम, जो कुछ खुदावन मुझे फरमाए मैं वही कहूंगा. जो कुछ खुदा मुझे फरमाए मैं वही करूंगा. हालेलुया. इस चर्च में भी वही होगा, आपके जीवन में भी वही होगा. जो प्रभु फरमाएगा वही होगा. हालेलुया. और जो प्रभु करता है, जो प्रभु फरमाता है, वो हमारे लिए सबसे अच्छा है. आमीन. उसके बाद पढ़ेंगे जी 17th वर्स पढ़िए. तब उसने कहा मैंने सारे इस्राएल को उन भेड़ों की माने जिनका चौपान ना हो. अब देखें, ये मकाया ने ये ना एक विजन देखा है. अब इस विजन को ध्यान से सुने, क्योंकि इस विजन के अंदर जेजेबेल की एंट्री होगी और आपको पता चलेगा कि कैसे वो खुदा के तख्त के सामने आ जाती है. ये इतनी नापाक स्पिरिट है. दलेरी देखें, सुने जरा. तब उसने कहा मैंने सारे इस्राएल को उन भेड़ों की माने जिनका चौपान ना हो पहाड़ों पर परगंदा देखा. और खुदावन ने फरमाया कि इनका कोई मालिक नहीं, सो वो अपने घर सलामत लौट जाएं. तब शाह इस्राएल ने यहोशाफात से कहा क्या मैंने तुझको बताया नहीं था कि ये मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशन गोई करेगा. तब उसने कहा अच्छा तो खुदावन के सुखन को सुन ले. सुखन का मतलब है वचन, यानी कि खुदा का वर्ड जो निकल रहा है उसको सुन ले. सुने अब आगे क्या होता है. मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने. सुने खुदावंद कहाँ बैठा है? तख्त पर. अपने तख्त पर बैठा है और सारा जो लश्कर है उसके इर्द गिर्द है. अब सुने क्या होता है. उसके दाहिने और बाएं खड़े हैं. और खुदावन ने फरमाया कौन अखियब को बहकाएगा ताकि कौन अखियब को यानी कि इस्राएल के बादशाह को बहकाएगा. खुदा कह रहा है कि कौन बहकाएगा. अब सुने फिर क्या होता है. ताकि वो चढ़ाई करे और रमात जिलाद में खेत आए. तब किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ, लेकिन एक रूह निकलकर खुदावन के सामने खड़ी हुई. लेकिन एक रूह, बोले एक रूह, वो निकलकर कहाँ आई? खुदावन के सामने आकर खड़ी हो गई. आगे बढ़िए. और कहा मैं उसे बहकाऊंगी. और उसने कहा मैं उसे बहकाऊंगी. ये स्पिरिट कोई और नहीं है, ये स्पिरिट जेजेबेल स्पिरिट है जो खुदा के तख्त के सामने, खुदा के खादिम ने ये विजन में ये चीज देखी है कि खुदा के तख्त थ्रोन के पास आ जाती है. ये कोई खुदा के सामने आके तन के नहीं खड़ी हुई. खुदा के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता ऐसे. हालेलुया. लेकिन इसके पास एक्सेस है. खुदा के सामने भी आ सकती है, ये चर्च में आ सकती है. आपको पता भी नहीं होगा आपके साथ जो बंदा बैठा हुआ है वो किस स्पिरिट में काम कर रहा है.
اور آج اس اسپرٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو چرچ سے کک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے یسوع مسیح کے نام سے. بڑی بڑی منسٹریاں ٹھا کر کے نیچے گر جاتی ہیں, پل میں ختم ہو جاتی ہیں. یہ جیزبل اسپرٹ کام کرتی ہے وہاں پر, اور یہ کہتی ہے خدا کو میں جاؤں گی اور میں اس کو جو ہے وہ بہکاؤں گی. ہندی میں کیا لکھا ہے ورڈ بیٹا؟ بہکاؤں گی. کیا کروں گی؟ بہکاؤں گی. تو اس کا کام ہے بہکانے کا. ہمیں آج بہکنا نہیں ہے یسوع مسیح کے نام سے, ہمیں وچن کو لینا ہے. ہاللیلویہ. 23 ہوگی جی ورس 23 تک پڑھ دیں. لیکن ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا میں اس سے بہکاؤں گی. خداوند نے اس سے پوچھا کس طرح؟ کس طرح؟ اس نے کہا میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی. اس نے کہا تو اسے بہکا دے گی اور غالب بھی ہوگی. روانہ ہو جا اور ایسا ہی کر. کین یو امیجن؟ اس نے کہا, خدا نے کہا کیسے بہکائے گی؟ اس نے کہا میں نبیوں کے اندر, نبیوں کے منہ میں بن جاؤں گی, منہ میں چلی جاؤں گی, بہکانے والی روح بن جاؤں گی. تو آج اگر آپ کا پاسٹر یہاں کھڑے ہو کر کوئی غلط بات کر رہا ہے نا, وہ ساری کی ساری غلط چیز چرچ کے اوپر آ جائے گی. بی ویری کیئرفل چرچ. صرف اس پاسٹر کو فالو کریں, اس چرچ کے ساتھ جڑیں جو وچن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, جو سچی باتیں بولتے ہیں. کیونکہ اگر آپ غلط لیڈر کے پیچھے لگ گئے نا, وہ تے کھائی چے جائے گا, تانوں بھی نال لے کے جائے گا. تو یہ بہت آج سوچنے کی بات ہے کہ آج خدا کے تخت کے سامنے اس گندی روح نے آ کے اقرار کیا ہے کہ میں کچھ نہیں کروں گی, میں صرف ان کے منہ میں کیا بن جاؤں گی جی؟ جھوٹ بولنے والی روح. جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی. آج کتنے جھوٹے, انہی نبیوں کے لیے یسوع نے کہا تھا کہ جھوٹے نبی آئیں گے, وہ تمہارے بیچ میں آئیں گے, بھیڑوں کے بھیس میں آئیں گے, لیکن اندر سے وہ بھیڑیے ہوں گے پھاڑنے والے. انہی کے لیے پربھو نے بولا ہے. آج آپ کو ساودھان رہنے کی ضرورت ہے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویہ. پہلا یوحنا نکالیے میرے ساتھ. پہلا یوحنا 4:1. پہلا یوحنا 4:1. پہلا یوحنا 4:1. پہلا یوحنا 4:1. پہلا یوحنا, فرسٹ جان چیپٹر 4 ورس 1. ہندی میں پڑھ دو بیٹا. हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है. को परखने का. हालेलुया. اور اس کے بعد جب آپ نے آتما پرکھ لی ہے تو پھر اس چرچ کے ساتھ جڑ جائیں. پھر کیا ہوا جی بیٹا؟ پڑھو. کہ وہ پرمیشور کی اور سے ہے کہ نہیں. پرمیشور کی اور سے ہے یا نہیں. اب پاسٹر جی جو ہیں وہ انڈیا سے آئے ہیں. پاسٹر جی بہت اچھے سے واقف ہیں کہ انڈیا میں اور پاکستان میں اور افریقہ میں اور دنیا بھر میں کتنی منسٹریز ہیں, لیکن سارے کے سارے جو ہیں وہ پربھو کی آتما میں نہیں چلتے, لیکن منسٹری ہے, کام پربھو کا ہی وہ شو کر رہے ہیں, لیکن اندر سے کہانی کچھ اور ہے. خدا آج آپ کے ذہنوں کو کھول رہا ہے. جیزبل اسپرٹ دور ہو رہی ہے یسوع مسیح کے نام سے. اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت کچھ وہ کریں گے. جب آپ اندر ڈیپ جائیں گے آپ کو پتا چلے گا یہ منسٹری تو کچھ اور ہے بھائی. پڑھ دیجیے آگے جی. کیونکہ بہت سے جھوٹے بھوشیہ وکتا جگت میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. ہاں, بہت سے جھوٹے, بولے بہت سے, اور ابھی تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں چرچ. آپ یقین مانیں بہت زیادہ. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, دیکھیں انڈیا میں تو اجازت ہے کہ پروفٹ کو پروفٹ کتنے بن گئے ہیں. پاکستان میں تو پروفٹ کا ٹائٹل یوز نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے کوئی پروفٹ ہے. تو وہاں تو پاکستان میں اگر میں کہوں گی جی پروفٹ ہارون, میں تو سیدھا جیل میں جاؤں گا, ملوں گا بھی نہیں آپ کو. تو پاکستان میں تو ابھی پروفٹ آپ یوز نہیں کر سکتے, ورنہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ پروفٹ پاکستان میں آپ کو ملیں گے. پاکستانی ہر کم چاگین ہے. تو وہاں تو کوئی پروفٹ ٹائٹل یوز نہیں کر سکتا, لیکن جہاں آزادی ہے وہاں ہر بندے نے اپنے نام کے آگے پروفٹ جو ہے وہ لگا دیا ہے. پاویں زندگی لاس جو ہے نہ پروفٹ رکھے ہے. پروفٹ کا ٹائٹل ہی میرے کو پھر بھی کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے نبوت کی روح دی ہے. بس ان کو پتہ ہے نا کہ یہ اس وقت جو ہے وہ چیز چل رہی ہے, ایک شفا اور ایک نبوت چل رہی ہے. یہ باتیں آپ کو نہیں وہ بتائیں گے جو آج آپ اس جگہ پر سن رہے ہیں. جیزبل کے بارے میں ہم نے آج سیکھنا ہے یسوع کے نام سے, اور یہاں سے فتح یاب ہو کر جانا ہے. ہاللیلویہ. ہاں جی, یہ پڑھیے جی. پہلا کنگ پڑھیں گے ہم, پہلا راجہ 22واں باب اور 37 اور 38 ورس پڑھیں گے. فرسٹ کنگ چیپٹر 22 ورس 37 اور 38. سو بادشاہ مر گیا اور وہ سامریا میں پہنچایا گیا. بادشاہ مر گیا, اخیب مر گیا. اس نے کہا تھا مت جائیں, لیکن وہ چلا گیا جنگ کرنے تو مر گیا. پڑھیے آگے.
और उन्होंने बादशाह को सामरिया में दफन किया आगे और उस रथ को सामरिया के तालाब में धोया। हाँ। कस्बियां यहाँ गुस्ल करती थीं हाँ। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया था कुत्तों ने उसका खून चाटा। जो खुदा ने फरमाया था वही हुआ, कुत्तों ने उसके खून को चाटा। जो खुदा के लोगों की भविष्यवाणियां होती हैं, जो खुदा की तरफ से होती हैं, वो हमेशा पूरी होती हैं, चाहे वो जैसी भी हो। ये कोई अच्छी भविष्यवाणी तो नहीं थी ना कि कुत्ते खून चाटेंगे, लेकिन जो खुदा ने बोल दिया है वो आपके जीवन में होगा। हालेलुया। लेकिन तुसी ते कनाडा जाना है, तुसी ते है करना। देखें, ये आप इन चीजों को समझें। जब उसने कहा था, उसने भविष्यवाणी की थी कि मत जाओ, मैं पहाड़ में परगंदा देख रहा हूं भेड़ों को, मैं देख रहा हूं स्कैटर्ड देख रहा हूं भेड़ों को, डोंट गो फॉर दिस वॉर। वो फिर भी गया। क्यों गया? मर गया, कुत्तों ने उसके और ये भी नहीं कि उसको इतना उसकी जिल्लत वाली मौत थी कि उसको ऐसे तालाब में उसकी बॉडी को धोया जहां पे कस्बियां नहाया करती थी। कस्बी कौन है बताएं? प्रोस्टिट्यूट्स। एक इस्राइल का बादशाह। सोचें, चर्च आपको समझ आ रही है? आप ब्लेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? देखिए, सुने आगे क्या हम होता है। आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको आगाह कर रहे हैं और हम आपको खुदा से जो है वो खुदा का खौफ होना चाहिए आपके अंदर, कि जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, जब हम खुदा के कलाम के खिलाफ जाते हैं, जब हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते, तब भी हमारे साथ बुरा हो सकता है। यस। देखिए, अब एंड टाइम है। पास्टर सैमुअल ने क्या मैसेज दिया है? प्रभु आने वाला है। बिल्कुल। हर रंग, हर जाति, हर जो भी रंग शंग कुछ नहीं है, कोई जुबान नहीं है, प्रभु आने वाले हैं। आप रेडी हैं? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है जेज़ेबेल कौन है और आप कैसे उससे निकलेंगे, कैसे अपने आप को प्रभु के लिए रेडी करेंगे। आज आपको अच्छे से अब सुने, अब इसका एंड होने वाला है। इस जेज़ेबेल का हाल क्या होता है, क्या आप जानना चाहते हैं? वही हाल आपके जीवन में इस गंदी आत्मा का भी होने वाला है। हालेलुया। पढ़ें जी यीशु के नाम से। दूसरा राजा निकालिए, 2 किंग चैप्टर 9 वर्स 6 and 7। सो वो उठकर उस घर में गया। पहला राजा, पहला सलातीन, दूसरा राजा, दूसरा किंग, सेकंड किंग 9, दूसरा सलातीन 9 वर्स 6 and 7। सो वो उठकर उस घर में गया, तब उसने उसके सर पर वो तेल डाला और उससे कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके खुदावंद की कौम यानी इस्राएल का बादशाह बनाया है। ये किसकी बात हो रही है? याहू की। याहू कौन था? इस्राएल का, जो इस्राएल की जो फौज है, उसकी जो आर्मी है, उसका कमांडर था। अब इससे पहले भी याहू को एलिया ने, अब एंट्री होती है अलीशा की। अब यहाँ पे अलीशा की एंट्री हुई है और अलीशा ने याहू को, जो कि इस्राएल की फौज का कमांडर सरदार था, उसको अनॉइंट किया है। मगर याहू जो है उसको एलिया ने भी, पहला सलातीन 19 बाब की 16वीं आयत में एलिया ने उसको वहाँ भी मसा किया था और उसके साथ अलीशा को भी मसा किया था। देखिए, जो बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, आगे हम पढ़ते हैं 7वीं आयत। सो तू अपने आका अखयब के घराने को मार डालना, ताकि मैं अपने बंदों नबियों के खून का और खुदावन के सब बंदों के खून का इंतकाम इज़बेल के हाथ से लूं। तो ये याहू, एलिया जो अलीशा है, ये याहू को यहाँ पे अनॉइंट कर रहा है, मसा कर रहा है। मगर जो मैंने आपको बात बताई है कि उसको पहले भी अनॉइंट किया गया था एलिया के हाथ। जो बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि हम समझते हैं कि हमें एक दफ़ा अनॉइंट कर दिया गया, दैट्स इट। हम तो बहुत ही कोई, मैं कहती हूँ कि एलिया अलीशा क्या मूसा इब्राहिम भी बन जाए, हम समझते हैं हमारे पे ऐसी अनॉइंटिंग आ गई बस हमें। मगर यहाँ देखें कि उसने अपने आप को दोबारा अनॉइंट करवाया। क्यों? लड़ने से पहले, एक बड़े काम के लिए। तो आज अगर आप लड़ाई, रूहानी जंग की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर आप आत्मिक जंग में जा रहे हैं, कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगा है कि आपको खुदा की रूह की जरूरत है, अपने आप को जरूर अनॉइंट करवाएं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको उस अनॉइंटिंग में आना है। यस। तभी जाके जो है आप लड़ सकेंगे, दुश्मन को जो है वो हरा सकेंगे। उस मसा में आना है, उस मसा के अंदर आना है, अभिषेक के नीचे आना है। आप मुझे बताएं, जब दाऊद का हम सब ने कलाम सुना, दाऊद जब लड़ने गया तो सैमुअल ने उसको पहले मसा किया था या नहीं किया था? किया था। हालेलुया। तो इसलिए जब आप किसी रूहानी जंग में लड़ने जा रहे हैं, आज कोई ऐसा काम जो कि आपको लग रहा है कि नामुमकिन है या आपके बस में नहीं है, मगर सिर्फ खुदा का रूह उसको कर सकता है, तो अपने आप को जरूर अनॉइंट करवाएं। हालेलुया। आपको पता है इस्राएल का जो बादशाह था साउल, उसको भी सैमुअल ने अनॉइंट किया, डेविड को भी अनॉइंट किया,
اور یہاں یہوں کو انوائنٹ کیا, اس کے آگے پیچھے اور کسی بادشاہ کو انوائنٹ نہیں کیا گیا تھا. تو اگر آپ کو فتح پانی ہے اپنی زندگی میں, ہاللویا, آپ کو وجے چاہیے, آپ کو وکٹری چاہیے, تو آج آپ کو انوائنٹ ہونے کی ضرورت ہے, پاک روح کے تیل سے انوائنٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہاللویا. یسوع مسیح کا تیل آپ کے اوپر مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے, کیونکہ ابھی تھوڑے لمحوں میں ہم اس گندی اسپرٹ کو اپنے جیون سے نکالنے والے ہیں. میں یسوع مسیح کا ابھیشیک اور پاک روح کا ابھیشیک انوائنٹنگ آپ کے اوپر مانگتا ہوں, تاکہ آپ یہ مل کر اپنے خاندان کے لیے کر سکیں یسوع کے نام سے. آمین. آگے بڑھیں گے جی. آگے آ جائیں 2 کنگز 2 سلاطین اس کا 9واں باب اور اس کی 30 سے 37ویں آیت تک. اب یاہو جو ہے وہ نکل پڑا ہے سب سے بڑا کام کرنے کے لیے. معلوم ہے کیا؟ ایزابیل کو ختم کرنے کے لیے, جس نے شروع سے ہم لے کے ابھی تک پڑھ کے ہم حیران ہو گئے کہ اس نے کتنی تباہیاں مچائی, کتنی گندی آتما, گندی اسپرٹ ہے یہ. اب یہ دیکھیں بھوشوانی کسی نے کی ہے, ایلیا نے, الیشا نے کیا کیا ہے, مسا کیا ہے. اور اب لڑائی کرنے کو کون گیا ہے؟ خدا ایسے کام کرتا ہے, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے, ہم آپ کو بلیس کریں گے, آپ جائیں گے آگے اور آگے جا کر خدا کے کام کو کریں گے. یہ اس طرح ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں. ٹیم ورک کی ضرورت پڑتی ہے. ٹیم ورک, سارا کام اسی نہیں کرنا, اب آپ نے بھی کرنا. آج یہ کلام ہے, یہ ہم دونوں ہی کیوں دے رہے ہیں آج؟ کیونکہ یہ خدا کے کلام کی ضرورت تھی کہ یہ ہم دونوں آج استعمال ہو, تاکہ جو ہے آپ اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ بلیسنگز کو ریسیو کر سکیں. خدا چاہتا ہے کہ وہ ڈبل انوائنٹنگ اور وہ ڈبل بلیسنگ آپ کی زندگی میں. ریسیو کریں اس چیز کو یسوع کے نام سے, ریسیو کریں. ہاللیلویا. خداوند آپ کو برکت دے. ہاللیلویا. اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں. آپ کو یسوع کے لہو سے مسح کر دیا گیا ہے, پاک روح کے تیل سے مسح کر دیا گیا ہے. آج آپ نے ایزابیل کی روح کو کچلنا ہے. ہاللیلویا. آج اس کا سروناش ہوگا. ہاللیلویا. آج ہم یہاں سے فتح پا کے جائیں گے. ہاللیلویا. آج آپ اپنے پاکستان میں پھل دیکھیں گے. ہاللیلویا. اس کو ایزابیل نہیں چرائے گی. ہاللیلویا. خدا کا روح اس پاکستان میں کام کرے گا. آمین. ہاللیلویا. آئیے پڑھیں میرے ساتھ 30 آیت سے. 2 King chapter 9 verse 30. اور جب یاہو یزریل میں آیا تو ایزابیل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا اور اپنے سر سوار کھڑکی سے جھانکنے لگی. یہاں میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ پاسٹر صاحب اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں. دیکھیں اس کی گندی کوالٹی کیا تھی, وہ سیڈیوس کرتی تھی. مارنے آیا ہے, وہ بال بنا کر اور وہ سرما لگا کر وہ کیوں کھڑی ہوئی ہے وہاں پر؟ اس کو سیڈیوس کرنے کے لیے. آج اس گندی اسپرٹ کو شیطان یوز کرتا ہے آپ کو سیڈیوس کرنے کے لیے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو. بہت سے لوگ یہاں پر ایسے بیٹھے ہوں گے جو اس سیڈکشن سے گزرے, جن کو کسی نہ کسی نے سیڈیوس کیا ہے جسمانی شاریرک طور پر. مرد بھی اس چیز کے وکٹم ہے. اور یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے ورک پلیسز میں جہاں آپ کام کرتے ہیں. کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا دیکھنا, کوئی ایسا ٹچ, کوئی ایسی بات تک آپ کو غلط طریقے سے اپنی طرف آکرشت کرے, سمجھ لیں جیزبل اسپرٹ کام کر رہی ہے. یہ سارے منڈے مینو انج ویکھ رہے ہیں, پاسٹر جی تانوں کنے دسیا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو اس لیے کہا تھا کہ یہ ضرورت ہے آج اس کلام کی, یہ اس لیے آیا ہے. یہ بہت ضروری ہے. چرچ سنیں میری بات, ہماری آپ کو پتہ ہے ٹریننگ کیسی ہوئی ہے ایز اے پاسٹر. ہمیں سمجھایا گیا ہے کسی مہیلا کے ساتھ بند کمرے میں دعا نہیں کرنی, یا اس کو ٹچ مطلب کہ نا اس کو ٹچ کرنا ہے آپ نے, یہ جگہ ہے ٹچ کرنے کی, بس دیٹس اٹ. زیادہ سے زیادہ ہاتھ آپ پکڑ سکتے ہیں. اور آپ نے بالکل, اگر آپ نے ایک مہیلا کے لیے دعا کرنی ہے اپنی وائف کو ساتھ لے کر جائیں, وہ دعا کریں, آپ اس کے ساتھ مل کے دعا کریں. اگر اس کے جسم کے کسی حصے میں درد ہے اپنی وائف کو بولیں کہ وہ وہاں پر ہاتھ رکھیں. یہاں پہ میں آپ کو قصہ سنانا چاہتی ہوں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا, سوری پاسٹر جی, بتائیں کہ ایزابیل کی روح کلیسیا میں پاسٹرز کی زندگی میں کیسے کام کرتی ہے, لیڈرز کی زندگی میں کیسے کام کرتی ہے. اب اگر پاسٹر کی زندگی میں ڈر آ گیا, اس کی زندگی میں ڈیفیمیشن آ گئی ہے, اس کو بدنام کریں, تو پاسٹرز ڈر سے خدمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کلیسیا بند کر دیتے ہیں. اور ایزابیل کی روح ایسے ہی کام کرتی ہے. ایک بچپن میں کیا تھا, ایک پاسٹر تھے یہاں پہ اور بہت نامور پاسٹر. سنیں یہ سچا واقعہ, یہ سچا واقعہ ہے. اور ہم بھی ان کے پاس جاتے تھے, ان کے گھر میں ایسے سیل میٹنگز ہوتی تھی, تو بچپن میں ہم جاتے تھے. اور یہ میں بات آپ کو بتا رہی ہوں, کم از کم بھی 30 سال پرانی بات آپ کو بتا رہی ہوں. تو کیا ہوتا تھا کہ وہ جو پاسٹر تھے ان کے پاس ایک گفٹ تھا جو کہ تھا کاؤنسلنگ. اور آج بھی کپلز کو چاہیے ہوتی ہے کاؤنسلنگ.
تو وہ کاؤنسلنگ کرتے تھے, مشورہ دیتے تھے کپلز کے بیچ میں اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں شادی شدہ زندگی میں, تو وہ ان کا اس کا حل بتاتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم نے سنا کہ ان کی منسٹری بند ہو گئی ہے, ان کا چرچ بند ہو گیا ہے. تو ہم نے پوچھا کہ بھائی ہوا کیا ہے, کیا بات ہوئی ہے. تو پتہ چلا کہ جس عورت کی وہ کاؤنسلنگ کرتے تھے وہ عورت آتی تھی اکیلی, اور وہ میرڈ تھا آدمی, ان کے 2 بچے تھے. وہ عورت اکیلی, اور وہ عورت بھی شادی شدہ تھی, اور وہ میرج کاؤنسلنگ ان کے لیے ان کے پاس آتی تھی. جب وہ کاؤنسلنگ کرنے آتی تھی, کیا ہوا, ان دونوں کا آپس میں افیئر چل پڑا, پاسٹر کا اور اس عورت کا. سوچیں ذرا, یہ سچا واقعہ ہے. ایسے کام کرتی ہے ایزابل کی روح کرسچینٹی کے اندر, کلیسیا کے اندر, کہ وہ غلط چیزوں کا استعمال کر کے, اس لیے میں نے کہا نا فالس ڈاکٹرن, غلط چیزوں کا استعمال کر کے بہکا دیتی ہے خدا کے لوگوں کو بھی. پاسٹرز تک کو یہ ٹچ کر سکتی ہے یہ جو روح ہے. آج بہت سے پاسٹرز ہیں جو پاپ میں ہیں, وہ کلیسیا بھی چلا رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر رہے ہیں. یس. اور پھر کیا ہوا, کین یو امیجن کہ اس بندے نے بھی اپنی بیوی کو چھوڑ دیا, اس عورت نے بھی اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دیا, اور دونوں نے آپس میں بیاہ کر لیا. اچھا, شروع کہاں سے ہوا؟ دعا سے, کاؤنسلنگ سے. اس لیے ہمیں بہت دھیان سے یہ بتایا جاتا ہے کس کے لیے دعا کرنی ہے تو کدے سے دعا نہیں کرنی. بہت سے میسج آتے ہیں ایسے, ان کو بھی آتے ہیں اور مجھے بھی آتے ہیں. ہم پہلے دعا کرتے ہیں کیا ہم ان کو رپلائی کریں یا نہ کریں. دوسری طرف جیزابیل تو نہیں ہے گی, طریقے سے ہم جو ہے نا, یہ صحیح بات ہے, بہت طریقے سے آپ کو چلنا پڑتا ہے کیونکہ یہ بہت گندی آتما ہے. اور سب سے جو ہتھیار ہوتا ہے نا, پاسٹر جی آپ نے بہت پیارا سرمن دیا ہے, میں تو بہت بلیس ہوئی ہوں. یہ سب سے جو ہے نا ہتھیار ہوتا ہے کسی خادم کو جو, اچھا تے پوچھو تے کھ بھی نہیں پتا کی بولیا سی. ہاں اچھا ہی بولا تھا, یاد ہی نہیں ہے. اور ہمیں دیکھیں کبھی کبھی ہمیں یہ فیل ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے, تو ہم پہ امپوز نہ کیا کریں. جب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہاں اس شخص کے لیے دعا کرنی ہے تو ہم کریں گے اس شخص کے لیے دعا. یسوع کے نام سے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سمجھ آئیے آپ کو. تو اس نے کیا کیا ہے, بال سنوار کے, کیا کر کے, سرما لگایا ہے. واہ بھائی, بڑا تو بیاتے جا رہی ہے. نہیں کہہ رہے کہ میک اپ نہ کیا کریں, بہت سے لوگ اس کے خلاف منسٹری شروع کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں. وہ والا میک اپ یہ وہ تصویر اگر آپ دکھا دیں پوسٹر پہ, اس کی مسیح کی دلہن ہے یا نہیں, دلہن دیکھیے وہ ایسے بیٹھی ہو, بس دلہا اونجی چلا جائے گا. دلہن تیار ہو کر بیٹھتی ہے, سنور کر بیٹھتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ اور چیز ہے, یہ سیڈکٹیو میک اپ ہے. ہڈیس. یہ دیکھیں, یہ بندی کلام دے سکتی ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ تصویر کیوں لگائی. تسی کہہ رہے ہو پاسٹر جی کتنی فوٹو لاتی ہے تسی. یہ ایک امیجنری پکچر ہے کہ یہ لاسٹ مومنٹ تھے کہ اس نے, کلام بتاتا ہے کہ اس نے سرما لگایا ہوا تھا اور وہ تیار بیٹھی ہوئی تھی اس کو بہکانے کی. اس نے لاسٹ ٹرائی ماری. اس نے کہا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جو ہے یہ بندہ کرتا ہے. پڑھیے یہ چیزیں بھی ابلیس نے چرائی ہوئی ہیں. ہاں, آستر جب جاتی تھی بادشاہ کے آگے, وہ تیار ہو کے جاتی تھی, سور کے جاتی تھی. تو تیار ہونے میں, سورنے میں کوئی برائی نہیں ہے, بٹ ایسا نہ ہو. بس صرف یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں, کسی اور مقصد سے نہ آپ تیار ہو, بالکل کسی کو سیڈیوس کرنے کے لیے نہ. کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ سنیں میری بات, چلیں آگے جی پڑھیے. اور جیسا ہی یاہو پھاٹک میں داخل ہوا, وہ کہنے لگے اے زمری اپنے آقا کے قاتل, خیر تو ہے, خیر تو ہے. پھر اس نے کھڑکی کی طرف منہ اٹھا کر کہا میری طرف کون ہے کون. اب یہاں پر پڑھیے جی آگے. ہاں تب 2-3 خواجہ سراؤں نے اس کی طرف دیکھا. اب وہ کیا ہوا کہ وہ کارنر ہو گئی ہے. اس سے پہلے کہ ہے یاہو نے اس کے بیٹوں کو بھی مار دیا, جیسے کہ خدا نے نبوت کی تھی. یاہو نے سب سے پہلے اخیب مرا, اس کے پھر 2 بیٹوں کو مارا, اور اب وہ آیا ہے ایزابل کو مارنے. اور وہ اس کو آگے کہہ رہی ہے خیر تو ہے. خیر تو ہے. کیسی خیر؟ اس سے پہلے آپ اگر پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ تیری ماں نے تو زناکاریاں اور جادوگریاں جو ہیں یہاں پہ پھیلا ڈالی ہیں جی, اور وہ جانتی تھی کہ اس کو اسی وجہ سے مارا جا رہا ہے. اور آج بھی یہ یہی کام کرتی ہے, زناکاریاں اور جادوگریاں. اور وہ کہہ رہی ہے خیر تو ہے. آج آپ کی زندگی میں خیر ہے اگر ایزابل کی اسپرٹ کام کر رہی ہے. یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. کیسی خیر؟ پیس, انگلش میں لکھا ہے پیس. واقعی آپ کی زندگی میں پیس ہے؟ ذرا سوچے ایک سیکنڈ کے لیے. اور اگر آج پیس نہیں ہے نا, اگر آج آپ کے جیون میں خیر نہیں ہے, تو یاد رکھیں جیزابل ہے پھر, اور اس کو آج جانا ہے یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. یسوع نے کیا کہا تھا کہ آئی ایم دا پرنس آف پیس. ہاللیلویا. ایک ہی ہستی آپ کو پیس دے سکتی ہے, وہ یسوع مسیح ہے.
اس نے کہا اس سے نیچے گرا دو، سو انہوں نے اسے نیچے گرا دیا اور اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور گھوڑوں پر پڑی اور اس نے اسے پاؤں تلے روندا۔ آپ امیجن کریں کہ دو خواجہ سراؤں نے اس کے اپنے، وہ بھی کتنا تنگ ہوں گے اس کی بد کرداری سے کہ انہوں نے خود اٹھا کے جزبیل کو کھڑکی سے گرا دیا۔ ہندی میں کیا بولیں گے خواجہ سراؤں کو؟ کھوجے۔ کھوجے، یونکس جو ہوتے ہیں جن کا کوئی جینڈر نہیں ہے، انہوں نے ایزابیل کو ایسی موت مری کہ ٹرانسجینڈرز نے، خواجہ سراؤں نے اس کو کھڑکی سے گرا دیا۔ آج عزیزو، آج آپ نے بھی یہ کرنا ہے، ہر ڈر کو آپ نے کھڑکی سے گرانا ہے، ہاللویہ۔ ہر حرام کاری کو آپ نے کھڑکی سے گرانا ہے، دھکا دینا ہر ہے گناہ اپنے کو یسوع آپ نے مسیح کے کھڑکی نام۔ سے گرانا ہے۔ ہاللویہ۔ ہاللویہ، پش آؤٹ ان دا نیم آف جیسس۔ ہاللویہ۔ آج آپ نے توبہ کرنی ہے کیونکہ یہ روح توبہ نہیں کرنے دیتی۔ آج آپ نے اس پہ غالب آنا ہے۔ ہاللویہ۔ آج آپ نے ایزابیل کی روح کو کھڑکی سے گرانا ہے۔ ہاللویہ۔ اور خدا کی روح کو اپنے اندر آنے دے، اس ہیکل میں آنے دے، اس مندر میں آنے دے۔ آمین۔ اس سے اور جب یہ اندر آیا تو اس نے کھایا پیا، پھر کہنے لگا جاؤ اس لعنتی عورت کو دیکھو اور اسے دفن کرو کیونکہ وہ شہزادی ہے۔ اور وہ اسے دفن کرنے گئے پر کھوپڑی اور اس کے پاؤں اور ہتھیلیوں کے سوا اس کا کچھ اور ان کو نہ ملا، سو وہ لوٹ آئے اور اس سے یہ بتایا۔ اس نے کہا یہ خداوند کا وہی سخن ہے جو اس نے اپنے بندے ایلیا تشبیہ کی معرفت فرمایا تھا کہ اسرائیل کے علاقے میں کتے ایزابیل کا گوشت کھائیں گے۔ ہاللویہ۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ پاکستان کون سے علاقے میں تھا؟ یزریل کے علاقے میں تھا۔ وہ نبوت کا جو پاکستان تھا، جو انگوروں کا باغ تھا، وہ یزریل کے علاقے میں تھا۔ وہیں پہ جا کے ایزابیل مری ہے اور وہیں پہ کتوں نے اس کا خون چاٹا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس کا کوئی ایسا حصہ نہیں بچا کہ اس کو دفنا تک سکے، ایسی لعنتی موت وہ مری ہے۔ جو بھوشوانی ہوئی وہی ہوا اس کے ساتھ۔ ہاللویہ۔ تو جو بھوشوانی ہوئی، جو پیشن گوئی ہوئی، وہی اس کے ساتھ ہوا۔ اور ایزابیل کی لاش یزریل کے علاقے میں کھیت کی کھاد کی طرح پڑی رہی گئی، یہاں تک کہ کوئی نہ کہا گیا کہ یہ ایزابیل ہے۔ ہاللویہ۔ آج عزیزو، آج آپ کی زندگیوں میں بھی یہی ہونے والا ہے کہ یہ اسپرٹ آپ کی زندگیوں میں سے نکلے گی اور کوئی کہہ ہی نہیں پائے گا کہ ایزابیل کی جو روح ہے وہ آپ کی زندگی میں کام کرتی تھی۔ آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ خدا کا روح اس کی زندگی میں کام کرتا ہے، خدا کا جلال اس کی زندگی پہ ظاہر ہو رہا ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں۔ ہاللویہ۔ سارا جلال ہم یسوع کے نام پہ۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ یسوع جیسا کوئی نہیں، یسوع جیسا کوئی نہیں۔ ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ چرچ، کیا آپ کو برکت ملی؟ اب آپ یہ سنیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ ان خواجہ سراؤں نے، ان یونکس نے ایزابیل کو دھکا دیا۔ یہ پیار سے جانے والی اسپرٹ نہیں ہے، انہوں کی کرنا پائے گا، دھکا دینا پائے گا۔ ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ اور دھکے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ زور۔ اور زور کون دیتا ہے؟ خدا کا روح آج آپ کو زور دے گا۔ وہ زور جو آج سے پہلے، سنیں میری بات، ہم دعا میں جانے والے ہیں، جو آج سے پہلے زور آپ کو نہیں تھا، آج پربھو نے دے دیا ہے، کیونکہ آپ نے ایزابیل کو دھکا دینا ہے اپنی زندگی سے، اپنی جاب میں سے، اپنے چرچ میں سے، اپنی فیملی میں سے، اپنی شادی شدہ زندگی میں سے۔ پش ہر آؤٹ ان دا نیم آف جیسس۔ اس گندی اسپرٹ کو آج دھکا دیں۔ پربھو آپ کو ابھیشیک کر چکا ہے اور پربھو آپ کو زور دے چکا ہے۔ اب سنیں چرچ میری بات، یہ تو ہم نے آپ کو پوری سٹوری سنائی۔ آپ کہیں گے پاسٹر جی کی ہو گیا، کیریکٹر ہی سی نا، تو اسی کیریکٹر نو کتھے جوڑ چھڑے ہے۔ لیکن سنیں کہ وچن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پرکاشت واقعہ سب جانتے ہیں، آخری کتاب ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، یہ پرکاشت واقعہ، ریویلیشن، جو مکاشفہ جو بک ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ گزرے ہوئے کل کی بھی کتاب ہے، یہ آج کے بھی کتاب ہے، اور یہ آنے والے، یہ اس جیسی بک پوری بائبل میں نہیں ہے۔ اور اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایزابیل کا جو ذکر ہے وہ مکاشفہ کے اندر ہے، اور پڑھتے ہیں کہاں پرکاشت واقعہ میں لکھا ہوا ہے۔ لاسٹ ورس نکالیے میرے ساتھ، چیپٹر 2، ریویلیشن چیپٹر 2 ورس 20 سے لے کر 23 تک پڑھیں گے، پھر ہم پرارتھنا کریں گے۔ ریویلیشن، پرکاشت واقعہ، مکاشفہ، چیپٹر 2 ورس 20 to 23۔ پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے
کہ تو نے اس عورت ایزابیل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے. تو مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے, یہ کلیسیاؤں کو خط لکھے جا رہے ہیں. ہم کون ہیں؟ پربھو کی کلیسیا ہے. یہ پوری یہ آیت آپ کو ہم نے پہلے کیوں نہیں دی؟ کیونکہ آپ کو پوری سٹوری سنانا ضروری تھی کہ ایزابیل ہے کون. اور اب اس کا دیکھیں, پرکاشت واقعہ میں ہر بندے کا ذکر نہیں ہے, لیکن اس گندی ناپاک سپرٹ کا ذکر پرکاشت واقعہ میں, مکاشفہ میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک گندی روح ہے جو آج کلیسیوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور وہ کلیسیوں کے ہی لیے پربھو کہہ رہا ہے کہ ان باتوں کو لکھ لے کہ یہ جو ناپاک عورت ہے, کیا لکھا ہے جی؟ ایزابیل جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے, جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے, اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے. جتنی حرام کاری آج ہو رہی ہے نا چرچ, ادھر دیکھیں, جتنا ویوچار ہو رہا ہے, اسپرٹ آف جیزبل کراتی ہے اس دنیا میں. آر یو لسننگ؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے بڑھیے جی. پھر میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی, مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں خدا نے اس کو بھی, دیکھیں خداوند یسوع جیسا کون ہے, خداوند جیسا کون ہے مہان. خدا نے کہا میں نے اس کو بھی مہلت دی, لیکن وہ نہیں سدھرنا چاہتی. جتنی آج آپ بتوں کی قربانی دیکھ رہے ہیں نا, جتنی آج بتوں کی پوجا دیکھ رہے ہیں, جتنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے, بتوں کی قربانیاں اور بت پرستی اور مورتی پوجا, یہ سب جیزابیل کی سپرٹ کا ہی کام ہے. آگے بڑھیے جی. دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں, اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں. یہ خدا کہہ رہا ہے خود, کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ خدا کے یہ منہ کے بول ہیں کہ خدا خود ایسی چیزوں میں سے آپ کو پھنسا, وہ ڈالے گا, وہ ٹیمپٹیشنز آپ کے سامنے آئیں گی, لیکن آپ نے اگر اس ٹیمپٹیشن میں آپ پھنسے اور آپ نے پاپ کیا تو پھر خدا جو ہے وہ آپ کو اس چیز کی سزا دے گا. آگے پڑھیے جی. اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا, اور سب کلیسیوں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کو جانچنے والا میں ہی ہوں, اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا. اور میں تم میں سے ہر ایک کو تمہارے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا. چرچ آج اس سے اچھا موقع آپ کو نہیں ملے گا. یہ ایسے بھاری سرمن ہوتے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے اس کے پیچھے کتنی تیاری ہوئی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کتنا مشکل ہے. دو پریچرز, کیونکہ ان کو اپنا ٹائم چاہیے, انہوں نے پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, ان کو اپنا ٹائم چاہیے, مجھے اپنا ٹائم چاہیے, لیکن آج ہمارے پاس ایک ہی سمے پر دو لوگ کیسے بولیں گے؟ یہ پاکرو کا کام ہے, یہ وچن محنت سے آپ کے لیے آیا ہے, اس کو دل سے ریسیو کر لیں, کیونکہ یہ وچن بار بار ہم نہیں دے سکتے ہیں, لیکن جیزابیل کی اسپرٹ کو آج دھکا دینے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں عزیزو. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ہم پرارتھنا میں جائیں گے چرچ. ہاللیلویا. ہم پرارتھنا میں جائیں گے. ہم یہاں پہ ایک کورس کہیں گے ہاللیلویا کا, ہم ایک کورس کہیں گے. سنیں چرچ, ادھر دیکھیے میری طرف. آپ نے نا اس اسپرٹ کو مارنا نہیں ہے. آر یو لسننگ؟ جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا, آپ نے وہی کرنا ہے, کیونکہ آپ اس آتما کو مار نہیں سکتے. اس آتما کو مارنے کا اختیار پرمیشور یسوع کے پاس ہے. ہاللیلویا. جیسے وچن میں لکھا ہوا ہے, ریویلیشن 20:10 میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس کو وہ آگ اور گندک کی جھیل میں کون مارے گا, کون گرائے گا؟ یسوع گرائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو صرف دھکا دینا ہے, اپنی زندگی سے باہر نکالنا ہے, اپنی لائف سے باہر نکالنا ہے. اور دیکھیے خداوند آپ کو آج جیزبل کی اسپرٹ سے آزاد کر دے گا. آپ کی زندگی میں پیس آ جائے گا, خوشی آ جائے گی, آزادی آ جائے گی, روحانیت آ جائے گی یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے, دعا کرنا شروع کریں. ہاللیلویا. ہم کورس گائیں گے ہاللیلویا, ہم کورس گائیں گے ہاللیلویا کا, ہم کورس گائیں گے ہاللیلویا. تھینک یو جیزس. اپنے لبوں کو کھولیں چرچ. ہاللیلویا. دعا کرنا شروع کریں. ربا سو کورے میرے بھی آلا ربا بابا. خداوند نے آپ کو ابھیشیک کیا ہے, پاکرو کا زور آپ کے اوپر ہے. سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے, خداوند سے زور مانگے, کیونکہ آپ کو دھکا دینا ہے. ابھی ہم خداوند سے زور لیں گے اور اس کے بعد مل کر دھکا دیں گے. ہر زبان گائیں, ہر زبان. ہاتھوں کو اوپر کر کے آسمان کی طرف.
زور آپ کو وہیں سے آنا ہے, زور آسمان سے آنا ہے. خداوند آپ کو زور دے رہا ہے. ہاللویا, پاکرو کی آگ آ رہی ہے آپ کے اوپر. بابا سکھو رے بے 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 رے بابا بارے بے. خداوند جی تیرا پاکرو کا بادل، گہرا بادل یہاں پہ چھایا ہے، تیرا پاکرو یہاں پہ جنبش کر رہا ہے. ہم تیری حضوری کے لیے، تیری موجود کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تیرا تخت یہاں پہ لگا ہوا ہے پیارے خداوند جی. ہم تیرے نام کو مبارک اور تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں. او یس ہاللویا. رب سن تباشربا اور رب ببسی رب شن تباسربا اور سن تباشربا خربا. او یسوع تیرا شکر و پریز یو لارڈ. ہاللویا. ساری پیارے خداوند جی ایزابیل کی اس گندی روح کو جو کہ ان کی زندگیوں میں کام کر رہی ہے، جو کہ ان کی زندگیوں پہ کنٹرول لے رہی ہے، جو کہ ڈر کا کام کر رہی ہے، جو کہ حرام کاری کا کام کر رہی ہے، جو کہ غلط تعلیم کا کام کر رہی ہے،
जो कि तौबा का इनकार कर रही है, Yes. उस गंदी रूह को हम यीशु धक्का देके आज खिड़की से फेंक देते यीशु के हैं। नाम से। यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। ओ यीशु जी, पुश पुश push out Push. in the name of Jesus। पुश पुश पुश। यीशु के नाम से उस रूह को धक्का दें आज। खुदावंद हम जोर मांगते हैं। ओ यीशु ने हमें फतह से बढ़ के गलबा दिया है प्यारे खुदावंद जी। ओ हालेलुया। शोकोरे बेबे बेबे बेबे। तेरी Out in the name of Jesus. ओ यस। Filthy spirit of Jezebel, हम तुझे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, छोड़ इन बंदों को, छोड़ 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 छोड़। Out in the name of Jesus. Deliverance चाहते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से, पीस चाहते हैं, पीस, अमन, इत्मीनान, तसल्ली, जिसका चश्मा, जिसका बादशाह है, शहजादा है यीशु, वो आपके जीवन में मांगते हैं। हालेलुया। आसमानी बाप, हमने तेरे कलाम के मुताबिक, तेरे वचन को प्यारे खुदावंद जी तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे लोगों तक पहुंचाया। ये कलाम इनकी जिंदगियों में काम करे प्यारे आसमानी बाप, ये उस रूह को पहचाने प्यारे खुदावंद जी, और तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों में हमेशा जुम्बिश करे। आसमानी बाप, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि इनके पाकिस्तान की रखवाली कर मेरे यीशु जी। इनके पाकिस्तान को प्यारे खुदावंद जी महफूज रखना मेरे यीशु जी, और प्यारे खुदावंद जी वहाँ पे रूह का फल लगे, रूह का वो फल जिसमें मोहब्बत है, जिसमें खुशी है, जिसमें इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, नेकी है, ईमानदारी है, हिल्म है और परहेजगारी है। ओ यीशु जी, हम ये फल मांगते हैं अपनी जिंदगी में मेरे यीशु। हम चाहते हैं तेरा पाक रूह हमें कंट्रोल करे, तेरा पाक रूह प्यारे खुदावंद जी हमारी जिंदगियों पे कंट्रोल करे। तेरी मिन्नत करती हूँ प्यारे खुदावंद जी, और ईमान रखती हूँ मेरे यीशु जी कि आज इस कलाम के वसीले से इन बच्चों की, इस कलीसिया की जिंदगियों में हम बहुत सा फल देखेंगे। इनका पाकिस्तान प्यारे खुदावंद जी फलों से भरा होगा, ब्लेसिंग से भरा होगा यीशु के नाम से। ओ यस, हालेलुया। गवाहियां, मौजज़े, मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स देखेंगे हम इनके पाकिस्तान में। रिसीव करें, रिसीव करें यीशु के नाम name of से, Jesus। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को यीशु के नाम से, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। आसमानी पिता, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे सुंदर समय के लिए प्रभु। खुदावंद, तूने आज हमें जज़ेबेल की गंदी स्पिरिट से निजात दी है प्रभु जी। अगर वो गंदी मल्टीटास्क करती थी प्रभु जी, गंदी स्पिरिट गंदे काम, एक वक्त में कई गंदे काम कर सकती थी, हमें बर्बाद कर सकती थी, परेशान कर सकती थी, लेकिन खुदावंद तू आज हमें मल्टी ब्लेसिंग्स देने वाला है। हालेलुया। ढेर सारा, खुदावंद एक टोकरा दिखा रहा है मुझे जिसमें ढेर सारे फल हैं। हालेलुया। और वो फल आपके लिए हैं, रेडी हो जाएं। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए प्रभु जो तूने दिया खुदावंद जी। मैं खुदावंद तेरी खादमा के साथ मिलके प्रभु तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ प्रभु जी। ये ना जोर से ना ताकत से, मेरे रूह से हो जाएगा खुदावंद। तूने खुदावंद जी सारे पहाड़ों को मैदान करके इस वचन को डिलीवर होने दिया प्रभु जी। जितने लोग ऑनलाइन इस वचन को सुने खुदावंद, उनके जीवन में गवाहियां, चंगाइयां आए यीशु के नाम से प्रभु जी, और हमारे तक वो खुदावंद गवाहियां आई कि तूने खुदावंद उनको आजाद किया। हमारे चर्च को ब्लेस करना प्रभु जी। हम एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट अपोस्टोलिक चर्च को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद, हम पास्टर सैमुअल वर्गीस को ब्लेस करते हैं, उनकी मिनिस्ट्री को, जब वो जयपुर जैसी जगह में, मुश्किल जगह पर सेवकाई करें प्रभु, उनके साथ होना खुदावंद जी, और उनकी सेवकाई को और बढ़ाना प्रभु जी। आज के सारे सुंदर समय के लिए और इस फतह के लिए, इस जश्न के लिए प्रभु हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तूने हमें यह आज का दिन दिखाया, हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं खुदावंद जी। हमारा विश्वास है प्रभु जी कि शायद यहाँ आने से पहले जज़ेबेल स्पिरिट हमें शायद तंग कर रही थी, हमारे जीवन में काम कर रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद, वर्शिप सुनने के बाद, वचन को लेने के बाद, प्रार्थना के बाद उसका असर खत्म हो चुका है और वो हमारे जीवन से जा चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं
یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔ آئیے خداوند کی اس کئی بھی دعا میں ہم شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ آمین۔ اب خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک تمام کلیسیا پر اور کل ایمانداروں پر ہوتی رہے، آمین۔